بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کے میزبان مہوش چودھری۔ یقیناً آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ایک خوبصورت دن کا آغاز کر چکے ہوں گے۔ آپ کے دن کو مزید خوبصورت، مزیدار اور خوشگوار بنانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں کچھ مختلف موضوعات کے ساتھ، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی لائف کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر کام سر انجام دے، کچھ بہتر کارکردگی ادا کرے، اور یقیناً ہمیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم اپنی لائف کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو بھی ترقی یافتہ کرنا چاہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے موضوع کی جانب، جس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ روشن مستقبل کے لیے مختلف کاروبار کو فروغ دینا کتنا ضروری ہے۔ روشن مستقبل کی اگر بات کی جائے تو یقیناً ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا جو مستقبل ہے وہ شائن کرے، برائٹ ہو، روشن ہو، لیکن وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اگر موجودہ دور کی بات کریں تو ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ کنفیوز ہے کہ کن کاروبار پہ تو وہ توجہ دے، کون سی فیلڈ وہ سلیکٹ کرے تاکہ اس کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہو سکے۔ تو ہماری نوجوان نسل کی رہنمائی کرنا بڑے ضروری ہے۔ ایون کہ جو میچور لوگ ہیں وہ بھی کنفیوزڈ ہیں کہ کن کاروبار کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے روشن جو مستقبل ہے اس کو روشن بنا سکتے ہیں۔ تو اس پہ بھی آج بات کریں گے کہ رہنمائی کیسے کی جا سکتی ہے، کن کاروبار کو ہم فالو کریں تاکہ ہم جو ہے ترقی یافتہ ممالک میں ہم کام کر سکیں، اپنے مستقبل کو روشن کر سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا دوسرا موضوع ہوگا نمودار نمائش کے حوالے سے، کہ بڑھتا ہوا جو اس میں معاشرتی عدم توازن ہے وہ کیسے اس پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر نمودار نمائش کی بات کی جائے تو دکھاوا بہت زیادہ آ چکا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ ہر دوسرا انسان جو ہے وہ نمودار نمائش کا شکار ہے۔ وہ اگر نہیں بھی کرنا چاہتا نمائش، نہیں بھی دکھاوا کرنا چاہتا، تو بھی اس کو دکھاوا کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ سوسائٹی کی ڈیمانڈ بن چکی ہے۔ تو اس میں جو ان بیلنس چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس میں بگاڑ سامنے آ رہا ہے، جو اس کے اثرات سوسائٹی پہ سامنے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا ہمیں یہ سائلنٹ ڈیتھ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یا آہستہ آہستہ یہ ہمیں ناکامی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہماری تباہی کا جو یہ باعث بن رہے ہیں، اور کس طرح ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں جلدی سے تاکہ اپنے موضوع کا آغاز کیا جائے۔ جی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ٹرینر اور بزنس کنسلٹنٹ ہے یوسف مختار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تصویرہ میں خوش آمدید، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جی یوسف صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے وومن انٹرپرینئر ہیں نورین غفار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تصویرہ میں خوش آمدید، تھینک یو، خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ جی اب دونوں مہمانوں کا شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ اور ناظرین اپنے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں اپنے بزنس کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، کوئی رائے لینا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے، تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں۔ نمبر اسکرین پہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کاروباری لحاظ سے کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی رائے لینا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے، تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کیجیے گا، نمبر اسکرین پہ موجود ہیں۔ یوسف صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع کا۔ روشن مستقبل کی بات کی جا رہی ہے، کاروبار کی بات کی جا رہی ہے، تو کن کاروبار کو مد نظر رکھنا چاہیے، زیادہ اہمیت دینی چاہیے تاکہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو سکے؟ فرسٹ آف آل بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آؤں۔ روشن مستقبل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی اگر پاکستان کانٹیکس میں بات کریں تو اتنی بڑی آبادی میں مور دین 60% ہماری یوتھ ہے، جس کو اکثر یہ برڈن ڈال دیا جاتا ہے کہ دے آر دا فیوچر آف پاکستان، لیکن انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے کوئی ڈائریکشن کی طرف وہ بڑھ نہیں پاتے۔ جی میں کہ یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں کہ اگر ہم اپنے انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ چلے جائیں تو دیر ور لاٹ آف کنٹریز، بہت سارے ممالک تھے جو ہمارے ساتھ اس سفر پہ نکلے تھے، چائنا، سنگاپور، یہ بڑی بڑی مثالیں ہیں، لیکن ہم سب کا گراف کچھ اوپر کی طرف گامزن تھا، لیکن کچھ انفارچونیٹ چیزوں کی وجہ سے ہم کسی ڈفرینٹ ڈائریکشن کی طرف چلے گئے۔ صحیح۔ جہاں تک بزنسز کی بات ہے، آئی تھنک کسی بھی اکانومی کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے بزنسز ایک کی ڈرائیو فورس ہوتی ہے۔ جہاں جس ممالک میں زیادہ سے زیادہ بزنسز، زیادہ سے زیادہ نئی اسٹارٹ اپس جنریٹ کرتے ہیں، ان کی اکانومی گرو کرتی ہے، اور یہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے۔ بالکل۔ ہم سب سے پہلے یہاں ایگزامپل لیں، کیونکہ میں چائنا کی کمپنیز کے ساتھ بھی کام کر چکا ہوں، اور اگر ہم دیکھیں تو دیر واز اے ٹائم جہاں دے ور ایز ان دا سیم لیول ایز اس، پاکستان اور چائنا ساتھ نکلے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے بزنسز کو
اتنا امپورٹنس دی، ان کی مینوفیکچرنگ میں اتنی امپورٹنس دی کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے ایکسپورٹرز بن گئے، اور کہاں ہیں آج ہم سب جانتے ہیں. بالکل. تو آئی تھنک روشن مستقبل اور بزنسز کا بہت گہرا تعلق ہے، اور پاکستان میں بہت فارچونیٹ ہیں کہ اب جا کر ایک نیا ایکو سسٹم، ایک نیا لہر آ رہی ہے جس میں لوگ نئے نئے بزنسز کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، اویئر ہو رہے ہیں لوگ، اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. بالکل اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، اور میں خود سمجھتا ہوں کہ اگلے شاید ایک ڈیکیڈ کے اندر ہم ایک بہت بہتر پوزیشن پہ ہوں گے ان ٹرمز آف بزنسز، اور ایک بہتر فیوچر پاکستان کے. بالکل انشاءاللہ. جی نورین صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہر انسان اپنا جو مستقبل ہے وہ روشن دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کو گائیڈ نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو کاروباری لحاظ سے وہ کون سے طبقے ہیں جس سے اس پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ اپنے مستقبل کو وہ روشن بنا سکے؟ تھینک یو ویری مچ. ٹاپک بہت زبردست ہے اور میرے دل کے بہت نزدیک ہے. اوکے، پھر تو ڈیفینیٹلی آپ بہت اچھے سے اس پہ روشنی ڈال سکیں گے. ہاں جی بالکل، کیونکہ ہم نے کہاوتیں سنی ہیں نا، وین دیر از اے ول دیر از اے وے. اور پوسٹ کووڈ سچویشن نے جو چیز سکھائی ہے نا، جی جی، کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی کام کرنا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انٹرپرینور بننے کے لیے آپ کو انٹراپرینور بننا پڑتا ہے، INTRA. کیونکہ جب تک آپ انٹرپرینور بن کے اس کمپنی جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں، جی جی، اس کو اپنا کام سمجھ کے اگر آپ نہیں کرتے تو وہ اس طریقے سے آپ کی گروتھ نہیں ہوتی. اب پوسٹ کووڈ سچویشن میں ہمیں دیکھتے نا، چینج از ون تھنگ وچ از آلویز کانسٹنٹ. بہت سارے بزنسز بند ہو گئے ایسے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے چینج کو اڈاپٹ نہیں کیا. یا پھر ہم ہمیشہ، میں کہتی ہوں جتنے بھی انڈیویجولز ہیں، ہمیں سارٹ کرنا چاہیے اپنی اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونیٹیز کو انالائز کرنا چاہیے، اور اس کے حساب سے کوئی مذائقہ نہیں ہے. اپنے آپ کے ساتھ ہم سچ بولیں اور اپنا کاروبار سیٹ کریں. چھوٹا سٹارٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ چھوٹا کام جب آپ چھوٹا شروع کرتے ہیں نا، جیسے ہمارے پاس اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر ہم کراچی میں ایک بریانی بہت مشہور ہے، انہوں نے ایک ٹھیلے سے شروع کیا اور آج ان کی چینز ہیں. بالکل. لیکن کنسسٹنٹلی کرتے رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں، کوالٹی مینٹین کیا ہے، کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کیا ہے. ہمارے یہاں پہ جو پرابلم میں یوتھ میں دیکھ رہی ہوں ان دا کرنٹ سیناریو، جی جی، ہم دو چیزیں نہیں کرنا چاہ رہے. ایک، یہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. ہم اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرنا اپنی غلطی نہیں ایکسیپٹ کر رہے. اگر کوئی ان کو بتا رہا ہے کہ آپ میں یہ پرابلم ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہمیں غصہ آتا ہے کیونکہ تنقید برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کو اچھے طریقے سے آپ اگر اینالائز کریں جی جی اور اپنے سوٹ میں ڈال دیں، تو وہی تنقید آپ کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے. بالکل. سو کاروبار بہت سارے، اب آن لائن کے اوپر ہم چلے گئے، ہر چیز آن لائن ہو گئی. اب تو زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، کیونکہ اب آپ ہائبریڈ کر رہے ہیں. جو لوگ آ سکتے ہیں فزیکلی وہ فزیکلی ہیں، جو لوگ ورچولی کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں، تو آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یا پنڈی میں بیٹھے ہیں، آپ امریکہ میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، آپ کی چیزیں آسان ہو گئی. آپ کے ایگزیبیشنز آن لائن ہو گئے ہیں. تو آپ کو تھوڑا سا اپنے حساب سے، کیونکہ کیمرے کا فیئر ہے نا، بالکل، اور کرنٹ سیناریو میں چاہے آپ گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں تو کیمرے سے انٹریکٹ تو کرنا ہی کرنا ہے، ظاہری بات ہے. تو وہ تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ کاروبار از دا کی ٹو سکسیس. جتنی بھی اکانومی گرو کی ہے ڈیولپڈ کنٹریز کی، اس میں 70% جو ہے نا، 60 to 70% بیک بون آپ کا SME ہے. اور ہمارے جتنے بھی لوگ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ان کو کوئی پریشانی ہے، کوئی انفارمیشن کا مسئلہ ہے پاکستان کے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو ان کے پاس ایک بہت آؤٹ کلاس وینیو ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے آپ ریلیونٹ چیمبر. جدھر بھی آپ ہیں، اگر آپ راولپنڈی میں ہیں، آپ راولپنڈی چیمبر جائیے، وہاں پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ممبر بنیں. یہ سارے چیمبرز کا ایک مینڈیٹ ہے، اور وہ بہت سارے پھر ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہیں. جیسے اگر آپ کپڑے کا کام کریں تو کپڑے کی ایک ایسوسیشن ہے راولپنڈی میں، دین اسلام آباد میں ہے. پھر ان سب کی اوپر بھی کوئی بھی کاروبار آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو گائیڈ کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں. آپ کو صرف اپروچ کرنا، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کہاں وہ ادارے موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. کالر نے ہمیں جوائن کیا. جی منان صاحب ہمارے ساتھ ہے کراچی سے. السلام علیکم.
جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں منان صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. کراچی کا ویدر کیسا ہے آج؟ آج کل سردی ہے, رات میں بڑی سردی تھی. چلے اپنا خیال رکھیے گا, اپنی فیملی کا بھی. اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ بزنسز جو آج کل چل رہے ہیں آنے والے دور میں کووڈ کی وجہ سے آن لائن زیادہ مارکیٹ اوپر جائے گی, یا آنے کے والے دور میں شاپس, یہ جو ریٹیلر ہول سیلر ہیں, یہ زیادہ اوپر جائیں گے؟ یہ میرا کوشچن ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی یوسف صاحب, انہوں نے آن لائن بزنس کی بات کی, تو کیا آنے والے وقتوں میں آن لائن بزنس کا سکوپ ہوگا, یا پھر جو ہم اپنے امپائرز کھڑے کر رہے ہوتے ہیں, شاپس بنا رہے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ, کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, یہ پوسٹ کووڈ سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ اٹ واز ڈیویسٹیٹنگ. بہت بزنسز بند ہوئے, بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑے, لیکن میں اکثر اسے بلیسنگ ان ڈسگائز کہتا ہوں, کیونکہ ہمیں ایک ایسا موقع ملا ہے اس کی وجہ سے کہ ہم نے ان ایونیوز کو ایکسپلور کیا جو ہم پہلے نہیں کر پاتے تھے, یا ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا انہیں کرنے کا. میں ابھی آپ کو حال ہی کی ایک رپورٹ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 2019 کے کمپیریزن میں 2020 میں 63% انکریز تھا وینچر کیپٹل میں, یعنی فنڈنگ جو اسٹارٹ اپس کو دی گئی, اور آلموسٹ اراؤنڈ $50 ملین صرف ٹیکنالوجی بزنس کے اندر انویسٹ کیے گئے, جو کہ ایک بہت بہت اہم چیز ہے پاکستان کے لیے اس فور فرنٹ پہ, گلوبل ورلڈ پہ, جہاں پہ ٹیکنالوجی کہاں تک جا چکی ہے. اس وقت ہم کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے شاید دنیا میں 5G بھی لانچ ہو جائے. تو ٹیکنالوجی از دا ڈرائیونگ فورس فار فیوچر. اور ریٹیل کا جہاں تک اسپیسیفک تعلق ہے, تو ریٹیل اور کامرس انڈسٹری بھی اس وقت شفٹ ہو رہی ہے آن لائن مارکیٹ پلیسز پہ. آپ بڑی سے بڑی امیزون کمپنی کو اٹھا لیں, یا پاکستان کی دراز کو اٹھا لیں, تو یہ ساری جو ہے وہ آن لائن کام کر رہے ہیں. اور ایک بڑا فائدہ ہے جو ہمیں آن لائن بزنس میں ہوتا ہے, یہ کہ ہم ایک ہی جگہ سے بیٹھ کے جو ایکسیس کر سکتے ہیں مارکیٹ, وہ پوری دنیا کو کر سکتے ہیں. اور شاید ہمیں کسی شاپ میں بیٹھے ہوئے وہ ایکسیس نہیں مل پاتا, ہماری کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں, ہماری یوٹیلیٹیز اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. لیکن اسی چیز کو اگر ہم آن لائن مارکیٹ پلیس پہ لے جائیں تو ہماری کاسٹ جو ہے اچھی خاصی ریڈیوس ہو جاتی ہے, اور ہم ایکسیس کر سکتے ہیں پوری دنیا میں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی بھی ہمارے یہاں ڈیجیٹل چیلنجز ہیں. پاکستان میں جو انٹرنیٹ ایکسیس ہے, گڈ انٹرنیٹ ایکسیس, شاید وہ اتنا زیادہ اس وقت ہر جگہ موجود نہیں ہے. پر آئی تھنک یہ انفراسٹرکچر کو ہمیں ڈیفینیٹلی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ چیز بہتر ہوتی ہے تو آئی کین ڈیفینیٹلی سی پاکستان ایون بیکمنگ امنگس دا ٹاپ ٹیک ہبس آف دا ورلڈ, کیونکہ ماشاء اللہ سے ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. بالکل کوئی شک نہیں, جو کہ میرے خیال سے ہم سبھی سنتے ہیں. بالکل. لیکن جس طرح سے اگر ہم اسلام آباد, پنڈی, کراچی دیکھیں, جو انکیوبیشن سینٹرز میں آج کل کام ہو رہے ہیں, اور آئی تھنک اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو بھی تھوڑا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے. تو انکیوبیشن سینٹرز میں اسلام آباد میں R&D فنڈ ہے, نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ, جہاں پہ جو بھی ٹیک بزنسز ہیں وہ جا سکتے ہیں, وہ اپنی پچ کر سکتے ہیں, دے کین ایکچولی گیٹ فنڈیڈ. تو یہ اپرچونیٹیز کا دریا ہے, اور میں یہی کہتا ہوں کہ لوگ آگے بڑھنا چاہیے, جو بھی آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے. اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً کریں, لیکن اس میں مزید کچھ ایسے عوامل ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. وہ کون سے ہیں, کیسے رہنمائی آپ حاصل کر سکتے ہیں, اس پہ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن بریک کی جانب بڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سیٹ سے ہم ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور جس ٹاپک پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ روشن مستقبل کے لیے کون سے کاروبار کو زیادہ فروغ دینا چاہیے, کون سے کاروبار کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے, کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل روشن ہو, وہ کامیابی کی زندگی حاصل کرے. اگر آپ بھی اس موضوع پہ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے, یا پھر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نورین صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے یوسف صاحب نے
نے ٹیلنٹ کی بات کی اور آن لائن بزنس کی بات کی جا رہی ہے، تو جہاں ٹیلنٹ کی بات ہوتی ہے، نوجوان نسل کی بات ہوتی ہے، تو وہ کام تو کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے آئیڈیاز ہیں ان کے پاس اور ینگسٹر کے اندر انرجی بھی ہوتی ہے کہ وہ کام کر سکے، لیکن جہاں وہ کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، وہیں پہ جلد بازی ان کے اندر ہوتی ہے کہ بس جلدی جلدی ہمیں پروفٹ ملے. اس پہ جو ہے آپ روشنی ڈالیے گا. جیسے کاروبار وہ کرنا چاہیے، میں اس سے سٹارٹ کرتی ہوں کہ بیفور گوئنگ ٹو یور کوسچن، کاروبار ہمیشہ وہ کرنا چاہیے جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں، جو آپ کا پیشن ہے، دل سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کر لیں. کیونکہ ہمیں زندگی کے اندر نا بہت سارے ہٹ اینڈ ٹرائل بھی کرنے پڑتے ہیں. بالکل. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ایسے چلے گی اور وہ ایسے نہیں چل پاتی، تو اسے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. کیونکہ ہماری یوتھ کے اندر گرومنگ کا مسئلہ ہے شاید، کیونکہ ہمارا اوور آل پاکستان میں ایک کلچر ہے کہ ہم نوکری کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت کاروبار کو. تو جب آپ کا دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ آپ نے نوکری کرنی ہے، کیونکہ نوکری میں آپ کو ایک لمیٹڈ انکم ملتی ہے اور اس انکم کے حساب سے آپ نے اپنے ایکسپینسز کو سیٹ کر دیا ہوتا ہے. جب ہم بچہ جیسے ہی تھرو کیا جاتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے، اس کو جو ایگزوجنس فیکٹرز ہیں نا گھر سے، ٹیلنٹ جو ہمارا بیچارہ دب چاہتا ہے کہ تم اتنا کام کر رہے ہو، کیا مل رہا ہے. یہ جو کیا مل رہا ہے کا جو پریشر ہے نا، وہ آپ کو بہت ساری چیزوں کے اندر ڈیسپریٹ بنا دیتا ہے. بالکل. جیسے ٹیلنٹ، اتنے اچھے انکیوبیشن سینٹر کے اندر بچے ہیں، دے کم اپ ود بزنس ماڈلز. جیسے مطلب آئی ایم اے مینٹور اینڈ جج فار ڈفرینٹ اسٹارٹ اپ بزنسز. تو اس میں ہر یونیورسٹی کے اندر 200 بچہ اپنا بزنس آئیڈیا لے کے آتا ہے. اس 200 بزنس آئیڈیا کے اندر سے صرف 3 کوالیفائی کرتے ہیں جو کہ ریجنل لیول پہ جاتے ہیں. پھر اس ٹیم میں سے مزید فلٹر کر کے جو ہے انٹرنیشنلی آپ جاتے ہیں. فنڈنگ ایک بندے کو ملتی ہے. اب وہ جو فنڈنگ کی جب بات آتی ہے نا، تو اس فنڈنگ کے اندر ہماری لڑائی چل پڑتی ہے کہ ہماری آئیڈیا میرا ہے، تو آپ پیسے لگا رہے ہیں، تو میں تو اتنی پرسنٹیج، آپ 50-50 پہ کریں، 80% مجھے دیں. جس نے پیسہ لگایا ہے نا، اس کا رائٹ ہے کہ وہ زیادہ پروفٹ لے گا، کیونکہ اس کے پیسے کے بغیر آپ کا آئیڈیا کوئی ویلیو نہیں رکھتا، کیونکہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے جب تک اس کو کوئی فنڈ نہ کرے. تو پہلے چیز کو اپنے اندر ٹھہراؤ لا کے اس کے ساتھ آپ ایک سنکرونائزیشن، ایک اپنا ہارمنی بنائیں اور لیٹ گو آف کر لیں. بے شک کیا پتا وہ جو 10% کما رہے ہیں پروفٹ میں، یا 5% کما رہے ہیں، یا 20% پہ آپ کی بات بنتی ہے، وہ اتنا سفیشینٹ ہو کہ وہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کر لے. ایسا ہو سکتا ہے. کیوں ہم اس 80% کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لے کے جا رہا ہے؟ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا باسکٹ دیکھ لیں. بالکل. کہ اگر مجھے اتنا مل رہا ہے تو میں اس سے اور کیا کیا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. بالکل. تو تھوڑا سا دل بڑا کر کے چلے، پھر آہستہ آہستہ آپ ایسے بھی لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. اسٹیپ ملتی ہے. ہاں جی، آپ ایسے لیول پہ بھی سیڑھی ایک کے بعد ایک ہی چڑھنی پڑتی ہے. جب زیادہ آپ چڑھتے ہیں نا، آپ لوگ سب نے دیکھا ہوگا، اگر جو لوگ بھی BBA MBA کرتے ہیں نا، ہمیں پروڈکٹ لائف سائیکل پڑھائی جاتی ہے، بزنس لائف سائیکل پڑھائی جاتی ہے. تو اس کے اندر جب اسٹارٹ اپ میں ہوتے ہیں تو آپ کچھ عرصہ لاس کریں یا بریک ایون کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہلکا سا اوپر چڑھتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں، پھر اوپر چڑھتے ہیں، اینڈ دین دیر از اے گروتھ. جو اسٹیڈی گروتھ ہوتی ہے نا، سلو اینڈ گریجول، وہ سسٹینیبل ہوتی ہے. بالکل. جب آپ ایک دم سے تیزی سے اوپر جاتے ہیں تو آپ تیزی سے نیچے بھی آتے ہیں. بالکل. تو یہ بزنس ڈائنامکس ہیں اور اس کو اسی حساب سے چلانا چاہیے. دس از واٹ آئی تھنک. اور ہمارے ٹیچنگ کلچر کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بچوں کے دماغ میں بچپن سے یہ فیڈ کرتے ہیں کہ تم نے نوکری کرنی ہے، تم نے نوکری کرنی ہے. بالکل. اب کلچر ہیز ٹو چینج. اب چونکہ ہم پوسٹ کووڈ سچویشن میں آ گئے اور یہ تو تا حیات اب چلنا ہے آگے یہ ماڈل. بالکل. اب اس کے ساتھ رہنے کے عادی ہو جانا چاہیے. ہائبرڈ چلیں گے آپ کچھ لوگ فزیکلی آپ ان کے ساتھ کام کریں گے، کچھ لوگ آپ ورچولی کام کریں گے، کیونکہ یہ اب ہماری زندگی کا حصہ بن چکے. بالکل. آپ دیکھیں ابھی پچھلے 6 مہینوں کے اندر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جتنے بھی ایکسپوز جو کہ ہم فزیکل کرتے تھے وہ سارے ورچوئل چلے گئے. اس پہ فٹ فال بھی آ رہا ہے، لوگوں کی کولیبریشنز بھی ہو رہی ہیں، اور کولیبریشنز بہت اعلیٰ لیول کے اوپر ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی ہے کہ کیسے کرنا ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری از گیٹنگ بوم
اب اس میں کنسٹرکشن کے اندر 76 انڈسٹریز ہیں. آپ اس کو اگر انالائز کر لیں تو آپ کسی ایک انڈسٹری کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ بن کے آپ ایک بہت بڑی چیز بن سکتے ہیں. بالکل. تو وہ مونوپلی حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا سسٹین کرنا ہے, تھوڑا برداشت, اور ہر چیز کہتے ہیں نا اسمائل کیوں کرتے ہیں سارے, یہی کہتے ہیں نا سارے کہ اسمائل, اتنی تکلیف میں بھی اسمائل. اور جو صحیح کاروباری بندہ جو اللہ والا ہے, کاروبار میں آپ صرف ایک ہی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے چلتے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو چیز میں نے سائن کی ہے اگلے منٹ میں انالائز کرنے کے باوجود مجھے وہ اس میں پروفٹ اس طرح سے آئے گا کہ نہیں. تو اسمائل اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ میرا جو ایمان ہے وہ میرے خوف سے اللہ پاک پر بھروسہ ہونا چاہیے. جو بھروسہ از ویری امپورٹنٹ, بیکاز بزنس میں آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. بالکل, جو بھی آپ بزنس کریں, جو بھی کاروبار کرنے جا رہے ہیں, بالکل اپس ڈاؤن تو اس میں آئیں گے, ایک دم سے تو پروفٹ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر آپ کی قسمت بہت اچھی ہے, بہت ہی لکی ہیں آپ, تو یقیناً آپ کو ایک بہت بڑی پروفٹ بھی مل سکتی ہے. لیکن جہاں آپ پروفٹ کا سوچتے ہیں, فائدے کا سوچتے ہیں, وہیں پہ آپ کو نقصان بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ اگر مجھے فائدہ مل رہا ہے تو مجھے کسی موقع پہ نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو آپ نے ہر صورت میں ہر وقت کے لیے خود کو ریڈی رکھنا ہے کہ اگر کامیابی آ رہی ہے تو ناکامی بھی آ سکتی ہے. تو میں نے ڈگمگانا نہیں, میرا بھروسہ, میرا یقین جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے اتنی صلاحیت دی ہے کہ میں ایک کاروبار سٹارٹ کرنے لگا, مجھے اتنی ہمت دی ہے. تو اگر وہ مجھے اتنا کچھ دے رہا ہے تو وہ اس کی بھی یہ آزمائش ہے کہ دینے کے بعد انسان جو ہے وہ کیا اس کو کنٹرول رکھ سکتا ہے, اس کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. اگر وہ آپ کے کاروبار میں کہیں تھوڑی سی آپ کو ڈگمگاہٹ دیتا ہے, کہیں آپ کا امتحان لیتا ہے, تھوڑا سا آپ کو نقصان ہوتا ہے, تو بھی آپ نے ڈگمگانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, بلکہ اسی پاور کے ساتھ آپ نے اپنے بزنس کو آگے بڑھاتے رہنا ہے, اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتے رہنا ہے, اور اللہ توکل آپ نے کام کرتے جانا ہے, کیونکہ کامیابی اور ناکامی اسی کے ہاتھ میں ہے. بس آپ نے یقین کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اس ٹاپک پہ اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے, تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. یوسف صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. ایک نوجوان کی بات کر لیں یا کسی بھی انسان کی بات کر لیں, وہ کاروبار سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, چاہے وہ شاپس کے لحاظ سے ہو, آن لائن لحاظ سے ہو, تو کن بنیادی چیزوں کو مد نظر رکھنا اس کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں, جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو دو اسپیکٹس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. ایک وہ اسپیکٹ ہے جو اس کی انٹرنل ڈرائیو ہوگی. اگین جیسے مہرین صاحبہ نے بھی کہا کہ پیشن ہونا بڑا ضروری ہے, تو آپ کو اپنے آپ کو جاننا بڑا ضروری ہے. اور شاید ہم تھوڑا سا فلسافیکل ہو جاتے ہیں اس بات میں, لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کو آپ دل سے لے کے کسی کے پاس جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے یا یہ میری سروس ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو ایک تو بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کھوجیں, اپنے آپ کو پہچانیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے اوپر آپ کاروبار کر سکتے ہیں. آپ کی وہ انٹرنل ڈرائیو, وہ پیشن اور وہ صبر, یہ بڑی اہم چیز ہے صبر, کیونکہ اس کے بغیر کوئی کہیں بھی نہیں پہنچ پاتا. اور یہ بڑا طویل صبر ہے, یہ بڑا طویل سفر ہوتا ہے جو آپ کو کرنا ہے. کسی کو شاید within few years کچھ سکسیس مل جائے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ سکسیس اسی لیول پہ ہمیشہ رہے گی. یہ آن گوئنگ پروسیس ہے اور نیور اینڈنگ پروسیس ہے. آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اینڈ آف دا منتھ آپ کے پاس پے چیک آ جائے گا. اٹس این انپریڈکٹیبل جسے کہتے ہیں پول, لیکن آپ نے اس پہ ڈائیو کرنا ہے اگر آپ کے اندر یہ پیشن ہے. تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہو گیا, اور دوسرا از ویری پریکٹیکل اسپیکٹ جس میں بزنس ڈائنامکس کو دیکھنا ضروری ہے. آپ کو سارٹ کرنا ضروری ہے, آپ کو پیسٹ انالیسس, آپ کو انڈسٹری انالیسس کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ کی پروڈکٹ, آپ کی سروسز کی اس وقت کیا مارکیٹ ہے, اس میں کون کون کمپیٹیٹرز موجود ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت اچھے آئیڈیاز لاتے ہیں, پریزنٹ کرتے ہیں, لیکن جب فیزیبلٹی کی بات آتی ہے تو آپ کو کہیں بھی ان کا اس طرح سے سسٹینیبل ریٹرن نہیں نظر آ رہا ہوتا. اور یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ کوئی بھی جب کسی بھی آئیڈیاز کی بات کرتا ہے تو دے ہیو ٹو برنگ گڈ فیزیبلٹی, کہ وہ یہ پروجیکشن کر سکیں اور اپنے ایون جب وہ فنڈنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو پروو کر سکیں کہ بھائی اتنے عرصے میں دس از دا ریٹرن دیٹ آئی ول گیو. آپ کا آئیڈیا ایسا ہونا چاہیے, آپ کا آئیڈیا, آپ کو اس پہ کام ایسا ہونا چاہیے. بہت اچھے لوگوں کے آئیڈیاز ہوتے ہیں. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک وقت میں کوئی 3 بزنسز شروع ہیں جو سیم انڈسٹری, سیم چیز کو کیٹر کر رہے ہیں,
لیکن صرف کیونکہ ایک انسان اس کے اوپر انالیسس ایسا کرتا ہے, اس کے اوپر کام ایسا کرتا ہے ٹھیک ہے, کہ انسان کو اپنے آئیڈیاز پہ کیسے کام کرنا چاہیے. آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا, شیخ عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عابد صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی 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 الحمدللہ. جی عابد صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہوں نا جی جی, پاکستانی عوام جو ہے نا, پاکستانی عوام یہ بالکل بزنس سے ہی چل رہا ہے, سارا کچھ کام سے ہی چل رہا ہے, لیکن یہ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہے. کئی بندے ہونے ہیں نا ہمارے پنڈی میں کباڑ لوگ نا, کباڑ والے, وہ ایک مطلب انہوں نے اتنا پیسہ کما لیا, اتنا پیسہ کما لیا, میں دیکھتا رہتا ہوں نا, انہوں نے اتنا پیسہ کما لیا, وہ ٹیکس نہیں دے رہی ہے لوگ. ٹھیک ہے, یہ بات کر رہا ہوں. پاکستان میں ریڈی والا بھی مطلب 5,000 10,000 کی دیہڑی لگاتا ہے, لیکن ٹیکس نہیں دے رہے ہیں پاکستان کو. میں میری گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان جو ہے نا, جو بھی ٹیکس لے کر آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں, بکے کو معاف کر دے, کیوں کیا کرتے ہیں, کیوں کیا کرتے ہیں. میں نہیں یار, ٹیکس لو ان لوگوں سے. کاروبار اچھا, بزنس بہت اچھے چل رہے ہیں ہمارے ملک میں, لیکن ٹیکس بھی دینے چاہیے نا. بالکل جی, ٹیکس بھی دینا چاہیے اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں. بہت شکریہ عابد صاحب. اور یقیناً جب آپ ایک ترقی یافتہ ممالک میں ہیں, آپ کاروبار آپ کا اچھا چل رہا ہے, تو اس میں ہمارے گورنمنٹ کا بھی یہ رائٹ ہے کہ آپ ٹیکس پے کریں, جو کہ ہماری ذمہ داری ہے. جی یوسف صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. جی, تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ڈائنامکس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیسز ہوتے ہیں. اکثر لوگ پریکٹیکل اگر چیزوں کی بات کریں تو اکثر لوگ اس وقت سٹارٹ کرتے ہی ہیں بزنس اور فنڈنگ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, جبکہ وہ کوئی ایسی پروجیکشن, سسٹینیبل پروجیکشن نہیں دکھا سکتے وینچر کیپٹلسٹ کو. تو اٹس ویری ایویڈنٹ کہ وہ آپ کو اس طرح سے فنڈنگ نہیں دے گا, کیونکہ آپ کے بزنس میں وہ جان نہیں ہے. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ وہاں پہ آپ کے لیے صرف ایک گائیڈ کی طرح بیٹھا ہے. ہی از انویسٹنگ ان یور بزنس, سو ہی ایکسپیکٹس ریٹرن. تو یہ ڈائنامکس ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں, اور اس کے لیے واقعی محنت کی ضرورت ہے. آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بزنس کریں گے تو شاید آپ کو 9 to 5 کی بجائے آپ اپنی مرضی سے اٹھ کے یا اپنی مرضی سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. شاید آپ کو اس سے زیادہ کام کرنا پڑے گا اس کاروبار کو وہاں پہنچانے کے لیے. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, اور ہماری ایجوکیشن سسٹم میں بھی کہیں نہ کہیں یہ لیگ کرتا ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ ڈائریکشن وہ نہیں دیتے کہ کوئی بھی چیز شارٹ کٹ پہ اچیو نہیں ہو سکتی. اٹس اے لانگ ٹرم مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس. یو ہیو ٹو گو آؤٹ دیر, یو ہیو ٹو کیپ گوئنگ. یو ول فیل. آپ اپنے بزنس میں ہی 10 بار لاس انکر کریں گے, لیکن ظاہر ہے آپ جب تک ڈٹے رہیں گے, چلتے رہیں گے, تبھی ایک ٹائم آئے گا جب وہ آپ کو منزل ملے گی. ایگزیکٹلی جی. ہمارے ساتھ ایک ریگولر کالر نے ہمیں جوائن کیا, امتیاز اب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. ازر معمول ٹاپک اچھا ہے, اچھی گفتگو ہو رہی ہے, اور آئی تھنک آپ کی بھی منشا اور دل کی خواہش, اور جو آپ کے ڈائریکٹر حضرات ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ آپ کے پروگرام سے کچھ معاشرے میں اچھائی کا پہلو پیدا ہو جائے, اچھائی ہو جائے. تو بات صرف یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ٹاپک رکھا, مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم اس بات کو سمجھ نہیں لیتے کہ ترقی کا ساری جو ہے کنجی ایجوکیشن کے بعد کاروبار میں ہے. ورلڈ کے اندر جو سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں یا جن لوگوں نے ترقی کی ہے, انہوں نے نوکری کو زیادہ امپورٹنس کبھی بھی نہیں دی, اس لیے کہ کاروبار ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ حکمرانی کر سکتے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ معاش کما سکتے ہیں. اور آپ کے حیرت انگیز بات یہ میں بتاؤں سب کے لیے یہ بات, اور چند سیکنڈ زیادہ کا طلبگار ہوں, جب اللہ پاک کسی کاروباری شخص کو اربوں خربوں روپے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ سارا مال اس کا ہے. اللہ پاک نے اس کو ایک اپنا نمائندہ, ایک اپنا رکن بنا کے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ڈسٹریبیوشن آف یہ جو پیسے ہیں اس کو کرے اچھی طرح سے. تو اس پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ اس کے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے نہیں ہوتے کہ سارے پیسے اس کو دیے جاتے. ہاں, اس کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. اسی لیے کاروبار میں اتنی زیادہ برکت رکھی گئی اور روشن مستقبل. اور ایک اور مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں, آپ پوری ساری دنیا کے لیے یہ بات ہے مجھ ناچیز کی کہ جس شخص نے عاجزی اختیار کر کے کاروبار شروع کیا, عاجزی سمراتی چھوٹے پیمانے سے چھاپڑی لگائی, کوئی ٹھیلا لگایا, کوئی اسٹال لگایا, تو جب عاجزی وہ کرتا ہے میم
تو اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں. بالکل جی بالکل, بہت شکریہ امتیاز صاحب. اور یقیناً جو بھی کاروبار آپ کریں اس میں عاجزی بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سر سویرے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے روشن مستقبل کے حوالے سے, اور اس میں ہمارا کون سا کاروبار جس کو زیادہ فروغ دینا چاہیے, زیادہ اہمیت دینی چاہیے, ہمارے نوجوان نسل کو کیسے اویئر کیا جا سکتا ہے, ان کی رہنمائی کیسے کی جا سکتی ہے. اور ہمارے کالر نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی کہ جو بھی آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ نے عاجزی اختیار کرنی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے بہت ہی بڑا بزنس کرنا ہے تبھی میرا نام ہوگا, میرا مقام ہوگا. نہیں, آپ ایک چھوٹے لیول سے بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. عزت ذلت اللہ پاک کی ذات دیتی ہے, انسان نہیں. تو آپ نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنی نیک نیتی کے ساتھ آپ نے اپنے بزنس کا آغاز کرنا ہے, چاہے وہ چھوٹے لیول کا ہو یا بڑے لیول کا, لیکن اس میں آپ کی نیت, خلوص, پیار, محبت جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ کی نیت بہت میٹر کرتی ہے, آپ کی عاجزی بڑا میٹر کرتی ہے. اگر آپ بھی اس ٹاپک پہ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. نورین صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے بریک میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ نیٹ ورکنگ کی, تو جو حضرات کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں نیٹ ورکنگ کی کیا اہمیت ہے؟ نیٹ ورکنگ سب سے زیادہ ضروری ہے. چاہے آپ بزنس چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں, اور بڑے لیول پہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ جتنے لوگوں سے آپ ملتے ہیں اتنا زیادہ آپ کی آؤٹ ریچ بڑھتی ہے. جب آپ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں تو آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنے بزنس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نے کس ایونٹ میں جانا ہے, کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, کیونکہ یہ فلٹریشن پروسیس بہت ضروری ہے. تو اسی لیے میں ہر بزنس کو کہتی ہوں, جیسے ہمارے ایک کالر نے کہا کہ ہم بزنس کر رہے ہیں لیکن ہم ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں, ہم ٹیکس نہیں دے رہے, رجسٹرڈ نہیں ہے نا. کیونکہ اب چھوٹا سا ایک بچہ ہے, وہ اسلام آباد میں ایک سیکٹر میں نا, وہ کچھ اس نے راجہ بازار سے جا کے چیزیں لی ہوئی ہیں اور وہ پورے دن میں سیل کرتا ہے اس کو, مطلب ایوری ڈے ہی میکس 5,000 روپیہ. تو وہ اتنا سفیشینٹ ہوتا ہے, اس میں سے وہ پیسے بچاتا ہے اپنی انویسٹمنٹ کے لیے بھی, پلس وہ اپنی ماں کو بھی دیتا ہے. یہ سب سے اچھی بات اس بچے کی لگی تھی مجھے, کہ بچانے کے بعد وہ کچھ پورشن اپنی ماں کو دیتا ہے, تاکہ ایک دعائیں, ماؤں کی دعائیں ضرور لینی چاہیے ہر بچے کو, میں کہتی ہوں. جتنے بھی ریلیونٹ چیمبر ہیں, جب آپ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنا بزنس رجسٹر کر لیں. بے شک انکم نہیں ہوگی نا, منافع نہیں ہوگا, نیل فائل کر دیں, لیکن رجسٹر ضرور ہو, کیونکہ کب کس وقت آپ کو کوئی بینیفٹ ہو جائے فرام دی گورنمنٹ آپ کو نہیں پتا. کیونکہ جب تک آپ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوں گے, آپ اس امبریلا کے اندر جو چیزیں, جو اسکیمز آ رہی ہیں اس میں آپ کوالیفائی نہیں کر سکتے. تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم غلط تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. زبردستی تو آپ سے کوئی بھی کچھ نہیں لے رہا, ہمیں علم ہونا چاہیے. دوسرا, ریلیونٹ ادارہ, چیمبر یا ایسوسیشن. چیمبرز یا ایسوسیشن آپ کو فلٹر کر دیتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جو واقعی میں آپ کے کام کے لیے ضروری ہیں. فلٹر ہے نا, کیونکہ دیکھیں اگر میں راولپنڈی چیمبر کی بات کری تو وہاں پہ سارے رجسٹرڈ بزنسز ہیں, بالکل, اور وہ سارے کام کرنے والے ہیں. اس میں اگر 2 نمبری انہوں نے کر لی خدا نہ خواستہ تو وہ تو آؤٹ ہے نا. تو آپ کو ایک فلٹرڈ ادارہ مل گیا, اس نے ایونٹ کریٹ کیا, وہاں پہ وہ سارے لوگ آئے جو آپ کو ملا دیا انہوں نے. اب یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کی انٹرپرسنل سکلز کتنی اچھی ہیں کہ آپ سے میں اپنے بزنس کو اس طریقے سے لے کے چلوں کہ میں آپ سے بات کروں, بالکل آپ سے بات کروں. اگر آج میں نے نیٹ ورک کیا ہے نا, لیٹس سپوز آج میں نے کیا, ضروری نہیں ہے کہ ویری سیکنڈ میں اس کو مٹیریلائز کروں. نو, یہ چیز مٹیریلائز 10 سال بعد بھی ہو سکتی ہے, 20 سال بعد بھی ہو سکتی ہے, لیکن رائے گا نہیں جاتی, رائے گا نہیں جائے گی, بالکل, کہیں کبھی نہ کبھی فائدہ ضرور دے گی. ہمیشہ آپ دیکھیں نا, کبھی آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک جگہ پہ آپ 10 لوگ 20 لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں آپ سے کہیں ملاقات ہوئی ہے, بالکل, یو نو آپ کے دماغ میں وہ چل پڑتی ہے, بلب آن ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے.
اور کہیں نہ کہیں آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر سے وہ کانشیس مائنڈ میں کلک کر جاتے ہیں, کیونکہ there are 3 layers in the brain. تو سب کانشیس میں ہر چیز پڑی ہوتی ہے, لیکن جب بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو کانشیس مائنڈ کو وہ کلک کرتا ہے. تو نیٹورکنگ اپرچونیٹیز آر ویری امپورٹنٹ. اب نیٹورکنگ کے ساتھ مسائل بھی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اب نیٹورکنگ ایونٹس ہوتے ہیں زیادہ تر بزنس کمیونٹی کے یا تو دوپہر کے وقت ہوتے ہیں لنچ ٹائم پہ, یا ہوتے ہیں ایوننگ کے اندر, چائے. جی جی. اب اس میں مرد عورت, چونکہ یہ معاشرہ ہم لوگ جینڈر بیلنس کے اوپر کام کر رہے ہیں, SDG 5 کی ہم بات کرتے ہیں, تو جہاں مرد زیادہ تھا پہلے نا, تو بیوی کہتی تھی کیوں دیر سے آئے ہو, بلا بلا. سیم از دا سینیریو وتھ وومن ناؤ. اور یہ بہت خطرناک لیول کی چیز ہے. جب ہم جینڈر بیلنس کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی ایک بزنس پرسن ہوں, میں نے بھی یہ چیزیں سمجھنی ہے کہ میں وہاں اگر نیٹ ورک کرنے گئی ہوں بزنس کے لیے تو میں نے بزنس کی ہی بات کی ہے. بالکل. تو اس کے اندر میں ہر کسی کو صرف ایک سیکھ دیتی ہوں کہ وہ آبدہ پروین نے ایک کلام پڑھا ہے کہ ارے لوگوں تمہارا کیا میں جانوں تو میرا خدا جانے. اس چیز کو پلو سے باندھ لیں, چاہے مرد ہے یا عورت ہے, کیونکہ لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہیں. بالکل. اینڈ آف دا ڈے جو چیز میٹر کرتی ہے نا بزنس میں, کہ میں نے اپنا پروڈکٹ یا سروس اس کو کتنی اچھی طریقے سے پریزنٹ کیا, کتنی اچھی طریقے سے اس کسٹمر کے ساتھ میں نے مٹیریلائز کیا, اور میں نے اس سے کیا پروفٹ بنایا. بالکل. یعنی آپ کا ٹوٹل فوکس آپ کے کام پہ ہونا چاہیے, آپ کے پروڈکٹ پہ ہونا چاہیے. اینڈ میں اگر بریک ایون بھی ہو رہا ہے نا, نو پروفٹ نو لاس بھی کر رہے ہو, تو ڈیل تو اچھی ہے نا, سیل تو ہو رہی ہے. بالکل. اسٹیگننٹ نہیں ہے آپ. اب آپ دیکھیں کتنی لوگ سیل لگاتے ہیں نا. مارجنس اگر ریسٹورینٹ انڈسٹری کی ہم بات کریں, مارجنس اتنے اسکویز ہو گئے ہیں. جو چیز ہم 650 کی یا 700 کی لیتے تھے, اب وہ 350 کی ہو گئی ہے. اسٹل یو آر میکنگ پروفٹ. مطلب یہ ایک سوال کنزیومر کو تو نہیں آتا, لیکن ایک بزنس پرسن ضرور سوچتا ہے یا سوچتی ہے کہ اگر ایک چیز آپ 650 کی بیچ رہے تھے, اب اس کو آپ نے کرٹیل کر کے 350 کر لیا, تو کتنا % پروفٹ کما رہے تھے, کہ ابھی بھی اتنا کما رہے ہو گے کہ سسٹین کر رہے ہو. مارجنس بہت تھن ہو گئے ہمارے. جو ہم 200% 300% کما رہے تھے, تو ہم 20% کما رہے ہیں, 25 کما رہے ہیں, 10 کما رہے ہیں. تو یہ انالیسز مارجن کا, کیونکہ فائنینشیل گرپ ہونی بہت ضروری ہے. بالکل. اور لکھتے نہیں ہیں ہم لوگ. ہمیشہ لکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اس بزنس میں جب لکھ لیتے ہیں نا, تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس مہینے ہم نے 10 لاکھ کی سیل کی, مطلب ایگزامپل ہے, دوسرے مہینے ہم 15 کر رہے ہیں. ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس. اچھا, اب لکھ لیا ہے تو 1 2 3 4 منتھس ہو گئے, لیکن ضروری نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ایکسوجنس فیکٹرز آپ کو تنگ کرتے ہیں. جی. تو جو 10 لاکھ لکھا ہے نا, وہ بے شک پہلے مہینے اچیو نہیں ہوا, لیکن وہ اچیو ہونا شرط ہے. بالکل. کیونکہ وہ آپ کے دماغ میں لاک ہے, اور اس کے حساب سے آپ نے اپنی نیٹ ورکنگ چلائی ہوئی ہے. دیر سویر ہوتی ہے, لیکن جو لکھے نمبرز وہ اچیو ہوتے ہیں. تو لکھنا دیر سویر ہو سکتی ہے, لیکن ناکامی نہیں ملے گی, ڈیفینیٹلی آپ کو کامیابی ہی ملے گی. لیکن اس میں ایک بات آ جاتی ہے آپ کی ذمہ داری کی بھی, آپ کے رویے کی بھی, کہ آپ کا جو رویہ ہے وہ کتنا ذمہ دارانہ ہے اور کتنا غیر ذمہ دارانہ ہے. اور اگر آپ اپنے کاروبار کے ساتھ اپنے بزنس کو ذمہ داری سے نہیں چلا پا رہے, تو اس پہ آپ کی شخصیت پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے, آپ کی شخصیت ڈسٹرائے ہو سکتی ہے. اس پہ ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. انسان کے رویے اور عادات انسان کی پہچان ہیں, اور کسی بھی انسان کے رویے اور عادات دیکھ کر اس کی شخصیت کے بارے مثبت اور منفی تاثر قائم کر لیا جاتا ہے. دیکھا جائے تو ہر انسان کے آس پاس بہت سے افراد ایسے رویوں کو اپنائے ہوتے ہیں جو کہ انہیں اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے, کیریئر کو آگے بڑھانے اور خوشیوں کو حاصل کرنے میں رکاوٹ کا باعث بنے ہوتے ہیں. ایسے تمام منفی رویے اور عادات معاشرے میں ناپسند کیے جاتے ہیں, لیکن جو افراد ان رویوں اور عادات کو اپنائے ہوتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ لوگ ان سے دور ہو رہے ہیں, اور یہ رویے اور عادات ان کو منفی شخصیت کے روپ میں ڈھال رہے ہیں. انسانی شخصیت کے مختلف خود ساختہ نقائص میں ایک ناقابل قبول نقص غیر ذمہ دارانہ رویہ بھی ہے. کسی بھی انسان کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے وہ خود تو نقصان اٹھاتا ہی ہے, لیکن اپنے قریبی لوگوں کو بھی اپنی اسی خامی سے متاثر کرتا رہتا ہے. انسان کی اس نااہلی پر نظر دوڑائیں تو دیکھا گیا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ رویے کے حامل افراد میں اپنی غلطیوں کی سزا
دوسروں پر تھوپ کر دوسرے افراد کو احساس جرم میں مبتلا کرنے کی کوشش، ہر وقت خود کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کی کوشش، معمولی چیز پر غصے کا اظہار چیخ چلا کر کرنا، ہمیشہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے رہنا، کبھی اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، کسی سے معافی نہ مانگنا، ہر وقت دوسروں کی شکایت کرتے رہنا اور اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے رہنا جیسی خامیاں شامل ہوتی ہیں، جس سے ان کی شخصیت کا منفی اور کمزور پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ غیر ذمہ دار افراد اپنے وقت اور اشیاء کی ناقدری کے ساتھ ساتھ اپنے سے جڑے لوگوں کو بھی اس ناقدری کا شکار بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے افراد دھیرے دھیرے دوسروں کی نظر میں اپنی قدر و منزلت کھو دیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے افراد کو احساس دلایا جائے کہ وہ اپنے رویے اور عادات کو تبدیل کریں۔ کسی بھی اچھی عادت کو پیدا کرنے کے لیے انسان کو شعوری کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اگر ایسے افراد اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، ان سے منسلک دوسری زندگیوں میں بھی مثبت تبدیلی آ جائے گی۔ جی یقیناً جو آپ نے رپورٹ دیکھی، ہمیں اپنے رویوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان کو ہم نظر انداز کرتے جائیں گے، تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اپنی قدر کھو دیں گے۔ تو ہمیں اپنی قدر نہیں کھونی، بلکہ لوگوں کی نظروں میں اپنی قدر، اپنی عزت اور بڑھانی ہے، اور یہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کریں۔ اگر ہم سے اپنے کام میں کہیں غلطی ہو جاتی ہے، ہمارے رویے میں کوئی غلطی آ جاتی ہے، تو اس کو سوری کرنا چاہیے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، نہ کہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اب دوسروں پہ ہائپر ہونا شروع ہو جائے، دوسروں پہ غلطی کے بدلے مزید غلطیاں کرنا آپ شروع کر دیں۔ تو اس طرح ہم اپنے کاروبار کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں اور اپنے عزت کو بھی کھو سکتے ہیں۔ یوسف صاحب، آپ کی طرف بڑھیں گے۔ آپ نے رپورٹ دیکھی، ہماری اس میں غلطی ایکسیپٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ہم اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے ہیں۔ تو جو کاروباری حضرات ہیں، ان کی رہنمائی کیسے کی جائے، ان کی کاؤنسلنگ کیسے کی جائے کہ اگر آپ اپنے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے رویوں کو مثبت اپنائیں؟ دیکھیں، رویے انسان کو بناتے ہیں، یعنی ایٹیٹیوڈ ڈیفائنز یو۔ آپ کا جو رویہ ہوگا کسی کے ساتھ، اس کو وہی یاد رہے گا۔ آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو وہ شاید آپ کا نام بھی بھول جائیں، آپ کی شکل انہیں بس بلر سی یاد ہو، لیکن اگر آپ کا رویہ ان کے ساتھ اچھا تھا تو نیکسٹ ٹائم جب آپ ان سے ملیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے دماغ میں آ جائے گا، یار یہ وہ بندہ تھا، اس سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی تھی۔ تو رویہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ نے کہا غلطی نہ ماننا، آئی ریئلی ہیو اے فیلنگ کہ ایک ہمارے جو خاص طور پہ نوجوان اور ہماری آج کی جو لوگ ہیں، ان میں ایک سیلف انٹائٹلمنٹ کی ایک عجیب سے بیماری آ گئی ہے کہ جیسے ہم ساری اچھی چیزیں ڈیزرو کرتے ہیں، ایسے وی ڈیزرو ایوری گڈ ان دا ورلڈ، کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہمیں کسی طرح کی بھی تنقید کرنے کا، کچھ کہنے کا، اور ہم اس پہ رویہ بھی ایسی اختیار کرتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اپنی غلطی نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اگر ہم اپنے دین کی بھی بات کریں تو آئی تھنک یہ بلڈنگ بلاک ہے ایک پرسنالٹی کا، کہ وین ایور جب بھی آپ کو کوئی کرٹیسزم ملتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جائیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، یا یہ چیز کیا میری صحیح نہیں ہے جسے میں نے بہتر بنانی چاہیے، کوئی خامی ہے میرے اندر جو لوگ اس طرح کی باتیں کریں، کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اور یہ اس لیول تک آپ جاتے ہیں کہ شاید آپ کو لگتا ہو کہ میں نے شاید غلطی نہیں بھی کی، لیکن سامنے والے کو تو آپ نے جو رویہ دکھایا ہے اس کے مطابق وہ تو آپ کو اسی طرح ریڈ کر رہا ہے، تو یہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی کہ آپ اسے یہ بتائیں کہ ہو سکتا ہے آپ غلط سمجھے ہوں، تو ہم بیٹھ کے اس پہ بات کر سکتے ہیں، ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، شاید آپ بہتر مجھے سمجھ سکیں، رادر دین کہ آپ بس اٹھا کر فوراً ہی اس چیز کو پٹک دیں، کیونکہ کوئی بھی سوسائٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں کرتی اگر آپ کے اندر وہ ٹالرنس اور وہ برداشت نہ ہو کرٹیسزم کا۔ صبر ایک ایسی چیز ہے، چاہے آپ بزنس لے لیں، چاہے آپ اپنے گھروں کو لے لیں، چاہے آپ کوئی بھی چیز آپ دنیا میں کر رہے ہو، صبر is the most important thing that you can learn، کیونکہ پیشنس، جیسے ہمیشہ ہم نے سنا ہے کہ
آنیسٹی از بیسٹ پالیسی, اسی طرح پیشنس از دا بیسٹ ورچیو. تو صبر اور یہ آپ کو رکھنا پڑے گا صبر, صبر کرنا پڑے گا, یہ طویل سفر ہے. آئی نو اٹس ہارڈ, آئی نو اٹ ول ٹیک ٹائم, پر یہ اس کو مطلب پکڑ لیں, اپنے ساتھ جوڑ لیں صبر کو, اور برداشت کرنا شروع کر دیں. آپ کے مینٹورز ہیں, آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں جہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں, آپ ان کی باتیں سیکھتے رہیں, ایبزارب کرتے رہیں. بالکل, جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان سے ملے, ان کی باتوں کو سیکھیں, تجربہ حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی غلطی بھی تسلیم کریں اور صبر کرنا بھی سیکھیں. اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, وقت ہوا ایک بریک کا, دیکھتے ہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین, سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, روشن مستقبل کے لیے مختلف کاروبار کو فروغ دینا. کاروبار بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا رویہ, ہماری ذمہ داری, ہمارے عاجزی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کتنا سنسیئر ہیں, جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کتنی معلومات ہمارے پاس ہے, کتنا نالج ہمارے پاس ہے, یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ جو بھی کاروبار کرے, چاہے وہ چھوٹے لیول کا ہو یا بڑے لیول کا, لیکن وہ آپ کے مستقبل کو روشن کر سکے, آپ کو کامیابی دے سکے. نہ کہ جو ٹائم آپ اپنے کاروبار کو دے رہے ہیں, آپ کے پاس اس کا نالج نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے, تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہیں. بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے تو کوئی اور کاروبار کرنا تھا, اس میں تو آپ کو انفارمیشن ہی نہیں, آپ کے پاس نالج ہی نہیں, آپ کے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں. تو یہ تمام جو پرابلمز ہیں, ان کا حل جو ہے وہ آپ پہلے نکال سکتے ہیں. ان پرابلم کو فیس کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ جو بھی کاروبار کرنے جا رہے ہیں, کہ آپ کے پاس اس کا نالج ہے, کہ آپ کے پاس اس کا علم موجود ہے, کہ آپ کے پاس اس کا ایکسپیرینس, تجربہ موجود ہے. اگر نہیں بھی تو آپ اپنے بڑوں سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے کولیگ سے رائے لے سکتے ہیں, تاکہ جو بھی کام آپ کریں اس میں آپ کو کامیابی ملے. تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے دوسرے موضوع کی جانب. نمودار نمائش پہ آج بات ہوگی, جو کہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ایک مسئلہ جس کو آپ کہہ لیں بن چکا ہے, اور ہماری سوسائٹی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, ہماری زندگیوں پہ کیا اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں, ہماری نوجوان نسل نمودار نمائش کی وجہ سے کس ٹریک پہ جا رہی ہے, اور کیسے ان کو اویئر کیا جا سکتا ہے, کیسے ان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے, تاکہ وہ ایک توازن رکھیں اپنی زندگی کے اندر, اس نمودار نمائش کو ہٹا کر اپنی زندگی جئیں ایک عاجزی کے ساتھ, اور ایک بڑی نارمل زندگی, جو اسلام میں بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے دکھاوا نہیں کرنا, تو دکھاوے سے پاک خوشحال زندگی جو ہے وہ گزارنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو اپنے جو اسٹوڈیو میں مہمان, ان کا ایک دفعہ تعارف پھر کرواتی چلوں, تاکہ اپنے موضوع کا آغاز کریں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جی یوسف مختار صاحب, ان کے ساتھ تشریف فرمائے جی نورین غفار صاحبہ. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ, آپ نے جوائن کیا. اور ناظرین آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ بھی نمودار نمائش کے اوپر کوئی اپنے سوال کرنا چاہیں, کسی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, اور جاننا چاہیں کہ نمودار نمائش سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے, اپنی نوجوان نسل کو کیسے اس سے دور کیا جا سکتا ہے, ان کی رہنمائی کیسے لی جا سکتی ہے, کوئی آپ کی رائے ہو تو لائیو کال کے ذریعے پہ جوائن کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. نورین صاحبہ آپ سے آغاز کرتے ہیں دوسرے موضوع کا. نمودار نمائش کہتے کسے ہے, پہلے ایکسپلین کیجیے. میں تو نمودار نمائش کو لنک کرتی ہوں ود دا فلسفی کہ لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ ہمیں زیادہ فکر لوگوں کی ہے نا. بالکل, کہ اگر میں نے یہ پہن لیا یا ریپیٹ پہن لیا تو لوگ کیا کہیں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو جتنا بھی نمودار نمائش چل رہا ہے وہ صرف اسی فلسفی کے ارد گرد پھر رہا ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں کسی سے بھی ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ یہ کہے کہ اتنے بڑے ایونٹ میں آئی اور ایسے کپڑے پہن کے آئی, کیونکہ ہمیں لوگوں کی سوچ کی فکر ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا ہے. بالکل. تو یہ میرے نزدیک تو لوگ کیا کہیں گے, اور اس پہ میں تو بہت دور ہوں اس سے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ تو کسی حال میں بھی خوش نہیں, کسی حال میں خوش نہیں ہے. تو ہمیشہ لوگوں کو ایک ایسی چیز دینی چاہیے بات کرنے کے لیے جو کہ تھاٹ پرووکنگ ہو, اگلا اس کے اوپر ضرور سوچے کہ یہ بات اس نے جو کہی ہے وہ کیسے کہی ہے. میں زیادہ تر نمودار نمائش کی مثال کہ میں نے اس کو توڑا ہے, تو میں اس کی مثال, میری جب شادی ہوئی تو اس میں میرے جو پارٹنر ہیں سہیل حمید خان صاحب,
ہم نے جب شادی کی تو ہم نے بڑی عاجزی سے کی. ہم چاہتے ہیں ہم بڑی اچھی طریقے سے بھی کر سکتے تھے, لیکن چونکہ ایک رول ماڈل آپ نے بننا ہے تو ہم نے 2009 میں 1 لاکھ کے اندر شادی کر لی, ٹھیک ہے, اور ہم نے جتنے بھی گیسٹ تھے ان سے کچھ بھی نہیں لیا. تو چیزیں کی جا سکتی ہیں اور وہ آج دن تک بھی کوئی ہمیں بیٹ نہیں کر سکا. تو اگر میں 5 لاکھ 10 لاکھ کا ڈریس نہیں پہنتی تو بھی میری شادی تو ہو گئی. بالکل. تو یہ بچوں کے دماغ سے بات نکالنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر بھی زندگی اچھی چل سکتی ہے. بالکل ایسے, اور بہت اچھی چل سکتی ہے, کیونکہ جتنے زیادہ نمائش کریں گے اتنا برڈن آپ پہ پڑے گا. بالکل ایبسلیوٹلی. اور معاشرے میں ہم ہمیشہ میں SDG سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی ہم بات کرتے ہیں, اور ہمارا ملک غریب ملک ہے. اگر ہم اس کے اندر یہ جو 17 SDG گولز دیے گئے ہیں اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں, تو اس میں اگر ہم ہمارے ڈریس میں سے 20% بھی دے دیں نا, تو وہ بھی اچھا خاصا پاورٹی ایلیویشن میں کام کر سکتا ہے. لیکن سوچ کی بات ہے, اور سوچنے کی بات ہے. بالکل. یہ جو نمود و نمائش کی بات کی جا رہی ہے, دکھاوے کی بات کی جا رہی ہے, اس میں یقیناً ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور لوگوں کی بات کریں تو لوگ کیا کہیں گے, اس جملے نے ہماری پوری زندگی کو ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے. ہم اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے, ہم لوگوں کی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں. سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے ہم اس پہ چلنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہماری خوشی کس میں ہے, ہمیں کس میں سکون مل رہا ہے, ہمیں کس میں اطمینان مل رہا ہے. کیا دکھاوا کرنے سے آپ خوش ہو جاتے ہیں, کیا دکھاوا کرنے سے آپ خوشحالی کی طرف جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ جتنا زیادہ آپ دکھاوے کی طرف جاتے ہیں, جتنے نمود و نمائش کی طرف آپ جاتے ہیں, اتنا ہی زیادہ آپ کی لائف کے اندر پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ اتنا ہی زیادہ ناکامی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ زندگی ہماری ہے, ہم نے اپنے طریقے سے جینی ہے, نہ کہ لوگوں کے جو صورتحال ہے, لوگوں کے جو نظریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. یوسف صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ نمود و نمائش کے ہماری سوسائٹی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں نمود و نمائش از اے سمٹم آف سم تھنگ مور بیسک. یعنی یہ شاید ہماری جڑوں میں کچھ ایسے ایلیمنٹس گھس گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ آگے کہتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے, وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. میرے والد صاحب آج سے کوئی 20 سال پہلے کراچی میں رہا کرتے تھے, اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو محلہ تھا اس میں یہ نہیں کوئی بتا سکتا تھا کہ کون کتنا امیر ہے یا کون کتنا غریب ہے. سب ایک طریقے سے رہتے تھے تقریباً, اور شاید اس میں تھے بھی لوگ جن کے پاس شاید بہت پیسہ تھا یا جو بہت تھوڑے سے نیچے کلاس میں تھے, لیکن کوئی ڈفرینس اتنا نظر نہیں آتا تھا. لیکن آج ہم گھر تو دور کی بات, اگر ہم کوئی اوکیزن بھی لے لیں, فار ایگزامپل اگر ہم عید یا بقرہ عید کا کوئی اوکیزن لے لیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایون جب جانور لینے جاتے ہیں تو جانوروں بھی جو ہے پریزنٹ ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کی بھی ایک نمود و نمائش لگی ہوئی ہے, اور جو ایسنس ہے, روح ہے, وہ کہیں لاسٹ ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ دس از این انٹرنل تھنگ جو ہمیں شاید ہم نے اپنی پرائیورٹیز کو غلط سلیکٹ کر لیا ہے. ہمیں شاید ہماری اپنی سیلف اسٹیم کافی نہیں ہے, ہمیں سوشل اپروول کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ سامنے والا اگر کہے گا کہ ہم اچھے لگ رہے ہیں تو ہم اچھے لگ رہے ہیں, سامنے والے نے ہمیں کہہ دیا ہم برے ہیں تو ہم پورا دن ہم موڈ خراب کر کے گزار دیں گے. اینڈ دیٹ از ناٹ انف, اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوق بنایا. بالکل. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو سارے نام سکھائے, اور جب انہوں نے خلیفہ بنا کے بھی انسان کو بھیجا تو فرشتوں نے سب سے پہلے آبجیکٹ کیا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بنا رہا ہے جو فساد پیدا کرے گا. لیکن اللہ نے ایک ہی بات کہی تھی کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اور یہ وہ عقل ہی تھی, یہ وہ علم ہی تھا جس کی بنیاد پر ہم اس سٹیٹس پہ پہنچے. لیکن وہی استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہم آج اس موقع پہ آگے ہیں جہاں ہمیں صرف یہ امپورٹنٹ لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یہ ایک سیلف اسٹیم کی بات ہے, آپ کی اپنی سیلف اویئرنیس کی بات ہے, آپ کا اوپر والے سے کنیکشن کی بات ہے کہ دس از ناٹ نیسسری ٹو اچیو اینی تھنگ ان دا ورلڈ. اور ہمارے پاس کئی مثالیں موجود ہیں, مطلب ہمارے پاس عبدالستار ایدھی جیسی مثال موجود ہے جہاں پہ نمود و نمائش جیسی کوئی چیز نہیں تھی, لیکن انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا
ایمبولینس سروس بنا لی. تو دس از اونلی مٹیریلسٹک اپروچ جو آپ کو شاید کچھ حد تک آپ کو ٹرینڈنگ پر, آج کل کے ٹرینڈنگ پہ سوشل میڈیا پہ کچھ حد تک شاید آپ کو ایک امپورٹنس مل جائے. بالکل, لیکن سکون نہیں ملے گا, اطمینان نہیں ملے گا, سکون نہیں ملے گا, اور یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے آپ کی زندگی کے لیے. بالکل جی, لانگ ٹائم آپ اس کو لے کے نہیں چل سکتے, بہت شارٹ ٹرم اس کی جو خوشی ہے, جو راحت ہے وہ آپ کو ملتی ہے. ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا جی, یا صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. یا صاحب آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, تمام مہمانوں کو سلام. اور یقین کریں بہت اچھے موضوع لے کے آتی ہیں, اور دل یہی چاہتا ہے کہ کچھ سمجھیں اور کچھ کوشش کریں سمجھا بھی سکیں. آپ کا میرے خیال میں آپ پہلے جو سیگمنٹ بات ہو رہی تھی نا آپ کی, کہ بھائی بات یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنی ہی چلاتے ہیں, یعنی اگر وہ کسی جگہ جیسے بزنس بھی کر رہے ہو تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ جانتا ہوں, اور دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور کوئی ان کو مشورہ بھی دیتا ہے تو اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے شاید اگر ہم ان کے ماتے ہیں تو شاید ان کی بات ہم قبول کر لیں یا مجبوراً قبول کر لیں, لیکن وہ دل میں ان کی ریسپیکٹ ہے وہ کھو جاتا ہے انسان کو. تو مطلب میں نے اگر ریئلائز کیا کہ اپنی زندگیوں میں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا, اور آپ یہ سوچیں کہ میری بات کا کس پہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ پہلو ہوتا ہے کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں اگر جیسے ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اگر آپ کا انداز کہیں غلط ہوگا نا تو وہ بات بھی آپ کی پازیٹیو نہیں جائے گی, وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, وہ کہے گا اس سے کب جان چھڑاؤں. یہ ایک تو پہلو ہے. دوسرا بات جو ایک ابھی انہوں نے بات کی, دیکھیں ہم لوگ اپنے آپ کو ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے اندر جو ایبلٹیز ہیں ہمیں اس کو چھوٹے سے لیول سے لے کے بڑے تک لے جایا جا سکتا ہے. میرا سوال آپ کے پینل سے یہ کہ اگر میرے سامنے کوئی ایسا شخص ہو جو مطلب ہر وقت اریٹیٹ کر رہا ہو لوگوں کو اور اپنی توہمانی دکھا رہا ہو, اور مقصد وہ کسی کی بات نہیں, اپنی بات سمجھ رہا ہے, دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور میں اس سے تنگ آ چکا ہوں, تو کوئی ایسا طریقہ بتائے, مہذب طریقہ کہ ہم اسے بتا سکیں, اس کو باور کرا سکیں بھائی کہ بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو, اس سے لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت نہیں نفرت پیدا ہو رہی. یہ میرا خیال. بہت شکریہ. یا صاحب, نورین صاحب آپ کیا کہتے ہیں جنہوں نے سوال کیا کہ ایک انسان کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ اس کا جو رویہ ہے وہ بڑا تلخ ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو پرابلم ہو سکتی ہے, لوگوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے؟ میں اس طرح کی سچویشن بہت زیادہ فیس کر چکی ہوں, اور اس میں ہر کوئی اپنے حساب سے, کیونکہ ڈفرینٹ پیپل تھنک ڈفرینٹلی اینڈ بیہیو ڈفرینٹلی, ایسا ہے. کچھ لوگ تو اس میں بہت زبردست ہے کہ آپ ان کو جب بیٹھتے ہیں آپ ان کو اسٹریٹ بتاتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں اور اس کو اس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. بالکل, وہ پہلی دفعہ میں وہ یہ بات نہیں مانیں گے. یہ ایک کاؤنسلنگ سیشن ہے جو آپ کو متعدد طریقے سے ڈفرینٹ پہلو دکھا کے پھر کرنا پڑتا ہے. زیادہ تر سچویشن کے اندر جب آپ ڈیمانسٹریشن دیتے ہیں نا, پہلے تو ان کو انڈائریکٹلی آپ نے سمجھایا, اب دیکھنا یہ ہے کہ جس شخص کو ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا وہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے. بالکل, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس حساب سے آپ کو اس کی اسٹریٹجی بنانی ہے. کیونکہ اگر وہ بزنس ایکوینٹنس ہے اور وہ بہت زیادہ سمجھانے کے بعد بھی اگر نہیں چل رہے تو ہمیں پیار محبت سے سائٹ پہ ہو جانا چاہیے. مطلب یہ کمرشل طریقہ ہے. اگر کوئی وہ ایسا رشتہ ہے جس کو آپ کی مشکل ہوگی, تکلیف ہو رہی ہے, تو ان کو ایک تو انڈائریکٹ ماحول بنانا ہے, دوسرا پازیٹیوٹی ان کو بتانی ہے, ان کے سامنے جو وہ ریاکشن کر رہے ہیں اسی کا ڈیمانسٹریشن دکھائیں, اور ان کو ریلائزیشن کرانی ہے. کیونکہ جب تک ڈیمانسٹریشن نہیں دیتے ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ اگر جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ بیہیو کیا, اگر وہی چیز ان کے نزدیکی کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو انہیں وہ کیسا لگتا ہے, کیسا لگے گا. تو یہ بڑا اسٹریٹجی کے ساتھ آپ کو پیار محبت سے لے کے چلنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ لوگ جو اس ایٹیٹیوڈ کے مالک ہوتے ہیں وہ بہت ٹچی ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں ڈیپ ڈاؤن ایک انفیریورٹی کمپلیکس ڈیولپ ہوا ہوتا ہے, اور اس انفیریورٹی کمپلیکس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو ایمیکیبلی فکس کرنا بہت ہی مشکل کام ہے جب تک کہ وہ بندہ خود نہیں چاہتا. بالکل, کیونکہ جب تک وہ خود دل سے اپنے آپ کو اس کمپلیکس سے نہیں نکالے گا تب تک. اسی بات کو اگر ہم لنک کریں ہمارا جو نمود و نمائش سے بڑھتا ہوا معاشرتی عدم توازن ہے, اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گی؟ کیونکہ نمود و نمائش کی وجہ سے جو ان بیلنس چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کرائم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اس سوال کا مجھے آپ سے جواب چاہیے گا, لیکن ابھی چونکہ ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरे में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नमूद व नुमाइश के हवाले से बात की जा रही है और उसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी के अंदर अदम तवाज़ुन पैदा हो रहा है, जिसके नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं, वो क्या हैं और कैसे उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप भी हमें इस टॉपिक पर ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नौरीन साहिबा, आपकी तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल किया था, मुआशरे में जो बढ़ता अदम तवाज़ुन है हमारे इस नमूद और नुमाइश की वजह से, उसको एक्सप्लेन करें और कैसे उससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे कॉलर ने भी बताया और हम चल रहे हैं इसके अंदर, एक्चुअली ये जो नमूद और नुमाइश जो ज़्यादा बढ़ती जा रही है उसके पीछे ये है कि हम ये समझ बैठे हैं कि दुनिया परमानेंट है, जिसको हमें बताया गया था कि ये आपकी टेम्पररी लाइफ है। बिल्कुल। और यहाँ हम अपना वक्त गुजार के हेयर आफ्टर के लिए जाने वाले हैं। जो नमूद नुमाइश में हम इतने ज़्यादा मुब्तला हो चुके हैं जी जी कि हम ये समझते हैं कि हमने तो आब हयात पिया हुआ है, जबकि पल की खबर नहीं है, मौत को भूल चुके हैं। तो उसकी वजह से जाहिर है आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, घर में काम हो रहा है, बहुत सारी और चीज़ें हम देखते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर हैं, टीवी पे जिस तरह के चैनल्स पे हम डिफरेंट चीज़ें, फिर अब सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट ब्लॉगर्स हैं, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक पे, हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ रही है बिल्कुल कि हम कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। चूँकि हमने ये जो टेम्पररी वर्ल्ड को परमानेंट समझ लिया है, उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये चीज़ तो मेरे पास भी होनी चाहिए। अगर मेरे पास ये फलाना जोड़ा नहीं हुआ तो शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। बिल्कुल। मेरे पास फलाना मोबाइल नहीं है तो मैं शायद ज़िंदगी दुनिया से कट जाऊंगी, या सोसाइटी में मेरी इज्जत नहीं है। सोसाइटी में मेरी इज्जत नहीं है, क्योंकि हमने खुदा के अलावा लोगों को अपना बना लिया है कि मैंने उसको खुश करना है, क्योंकि वो नज़र आ रहे हैं ना। जबकि आप जब अपना ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हम उसके ऊपर देख ही नहीं रहे कि अगर मैंने नमूद नुमाइश में इतनी मैं मुब्तला हो गई हूँ कि मैं अगले की तजलील कर रही हूँ, उससे मैं अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो पेयर जो बैठे हैं, मेरे दोस्त या मेरे साथ जो सोसाइटी बैठी है, वो ये कह रही है बड़ा अच्छा किया उसके साथ इस तरह बात की है, बड़ा अच्छा किया उसको वो किया है, कि जो लोगों की अप्रिसिएशन हमें फौरन मिल रही है इस चीज़ को करने पे, वो हमें मज़ीद इस चीज़ के अंदर मज़ीद क्राइम को बढ़ा रही है। क्योंकि ज़ाहिर है एक लड़का मतलब आजकल आपको पता है कोविड का ज़माना है, तो उसके अंदर अगर एक सादगी अपनाई हुई खातून अपने आप को बड़े अच्छे से रखा हुआ है, उसको हमेशा क्रिटिसाइज ही करता है ये नमूद नुमाइश का माशरा। सही। लेकिन जब हमने अपने आप को अकाउंटेबल रखना है और दूसरी दुनिया के लिए अपने ज़्यादा करना है, तो आप इस क्राइम रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जो मनफी जितने भी ज़राए हैं उससे एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जितने भी लोग नमूद नुमाइश में मुब्तला हैं, जी मुझे ये लगता है, या साइकोलॉजी भी यही कहेगी, आपकी फ़िलासफ़ी भी यही कहेगी कि उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जैसे एक जगह एक डिस्कशन में मैं बैठी हुई थी, तो कुछ लोग सिगरेट पी रहे थे, कुछ लोग कुछ और पी रहे थे। हमें इस तरह की मसनूई चीज़ों की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हम टेम्पररी चीज़ों में ज़्यादा प्लेजर लेते हैं। बिल्कुल। और जो लोग ये चीज़ों का सहारा लेते हैं, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो दिल से सुकून में नहीं होते। ऐसे ही, क्योंकि लेकिन दिखावे का सुकून चाह रहे होते हैं। प्लेजर का कोई लिमिट नहीं है। अगर एक ही गाना है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, अगर कभी किसी ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो, जब आपको भूख लग रही होती है, शदीद भूख लग रही होती है, तो पहला सेब अगर आप खाते हैं ना तो आपको बड़ी अच्छी सेटिस्फैक्शन मिलती है। बिल्कुल। फिर दूसरा खाते हैं, थोड़ी कम सेटिस्फैक्शन है, तीसरा और चौथा और पांचवा तो आपका दिल ही नहीं चाहेगा खाने का। तो ये नमूद नुमाइश लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है। आज मेरी जोड़े की रिक्वायरमेंट है तो मुझे मिल गए बहुत सारे, एक लिमिट आएगी, उसके बाद मैं कहूँगी बस बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब दूसरी चीज़ की तरफ जाते हैं। क्योंकि प्लेजर इज़ अनलिमिटेड और उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है बहुत जल्दी। जैसे क्रिएटिविटी की, जैसे जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं,
वट एवर यू नेम इट. कोई भी क्रिएटिविटी की ना एक ज़िंदगी है. एक इंसानी दिमाग एक लिमिट तक ही क्रिएटिविटी दिखा सकता है. बिल्कुल. अगर उसको इन्हांस करना है या उसको बरकरार रखना है तो वो उस तरह के ज़राए वो पढ़ाना शुरू कर देंगे, अपने से छोटे लोगों के साथ काम करना शुरू कर देंगे ताकि अपनी क्रिएटिविटी को वो अपग्रेड कर सके. अदरवाइज 5-7 साल के बाद आप ख़त्म है. तो अगर आप चेंज नहीं करते तो जिन लोगों में नमूद नुमाइश है, मैं तो कहती हूँ वो तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार, और क्राइम करके आप आज शायद खुशी से सो सकते हैं, लेकिन कल नहीं, लेकिन कल परसों तरसों, क्योंकि एक लिमिट है ना. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसके अंदर भी है. क्राइम कितना करोगे? बिल्कुल. जितने भी आप देखें ना, बड़े जितने भी जिन्होंने मारे हैं लोग, बेशक एक गोली की 36 रुपीस की हमारी जान की वैल्यू है. सो उसके अंदर क्या है, 10 लोग मार दिए, 20 मार दिए, लेकिन जो 20 अगर मार दिए मैंने, शायद जब मुझे एहसास होना शुरू हुआ तो मैं सो नहीं पाऊंगी. तो क्योंकि कभी ना कभी तो आपको एहसास होगा, आपका ज़मीर जागेगा. वो जो कहते हैं ना, मेरे एक दोस्त कहते हैं वो बेल बंद हुई हुई है, तो वो बेल आपको बजानी चाहिए. नमाज के लिए भी आपको पता है ना, अल्लाह ने हमें टाइमिंग दी हुई है, बेल बजती है. बिल्कुल. अपने अपने आप को ट्रेन कर दें कि ये अच्छाई की बेल है और ये बुराई की, तो बेल शुड रिंग. एग्जैक्टली. द बेल हैज स्टॉप्ड. जब हमें एहसास हो जाएगा तो हम इन बुराइयों से, इन नुमाइशों से, इन दिखावों से निकल आएंगे. और ये जो क्राइम की शरह बढ़ती जा रही है, ये जो अदम तवाज़ुन सोसाइटी के अंदर नज़र आ रहा है, यकीनन उससे हम निकल आएंगे. और इसके लिए हमें ख़ुद को अवेयर करने की बड़ी ज़रूरत है. इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं. हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहे तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं. यूसुफ साहब, आप क्या कहते हैं, इस बढ़ते हुए अदम तवाज़ुन में हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ नफ्सियाती मसाइल भी सामने आ रहे हैं? पहले तो आई विल सेकंड मिस नरीन के हम भूल गए हैं कि हमें वापस भी जाना है. हम बिल्कुल भूल चुके हैं, और उसी वजह से शायद हम जितना भी काम या जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ इस दुनिया के लिए करते हैं, कि ये सोच के कि हमें शायद यहाँ हमेशा रहना है. बिल्कुल इसका ताल्लुक काफ़ी हद तक हमारी सेल्फ़ एफिकेसी, सेल्फ़ अवेयरनेस, कॉम्प्लेक्सेस से है, जो शायद बहुत सी वजूहात की वजह से हो गए हैं. एक मोहल्ले के अंदर अगर एक झोपड़ी में एक इंसान रहता है तो उसके साथ वाले घर में एक महल के अंदर से एक मर्सिडीज़ निकलती है, और वो सामने से जिस तरह से रवैया अख्तियार करता है उस इंसान के साथ, वो भी सही नहीं होता. तो ये हर रोज़ देखते देखते उस इंसान के अंदर भी एक रेबेलियन नेचर, एक गुस्सा आ जाता है कि मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ और मैं इस हाल में हूँ, और ये जो है साथ ही मेरे रहते हैं और ये इस हाल में है. और वो ये समझ नहीं पाता कि शायद उन्होंने भी इस मेहनत को कर के वो वहाँ पहुँचे थे. बिल्कुल. लेकिन ये गैप शायद इस रिबेलियस नेचर को बढ़ा देता है. और यही बात है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें जहाँ ये कहा गया है कि हम प्रेजेंटेबल हों, हम अच्छे लगें, हम दुनिया के सामने एक रवादारी, एक दुनियादारी इख्तियार करें, पर एट द सेम टाइम हम उस हद तक ना चले जाएं कि किसी की तजलील करना शुरू हो. हम उस हद तक ना चले जाएं कि कोई हमें रश्क, मतलब इस तरह की नज़र से देखे कि he starts disliking us just for us somebody else being in that position. तो और जैसे आपने नफ्सियात की बात की, तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्सेस हैं, और शायद सिर्फ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसका हम शिकार हो चुके हैं. कहीं बहुत से लोगों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी देखा जाता है, जिसकी वजह से शायद उनको इस बात पर शायद फ़ख्र महसूस होता है कि वो सामने वाले को नीचा दिखा सकें. और ये सारे कॉम्प्लेक्सेस शायद हम रूट कॉज वापस वहीं जाते हैं कि हम भूल गए हैं कि दिस इज़ अ टेम्परेरी वर्ल्ड, वी हैव टू गो बैक, और हमें अकाउंटेबल रहना है अपनी एक्शंस के लिए. वी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, क्योंकि उस जहाँ जब हम वहाँ पे होंगे तो शायद नमूदो नुमाइश या ऐसी कोई चीज़ हमें काम नहीं. बिल्कुल. हमें जो भी काम करना है वो दुनियावी लिहाज से नहीं बल्कि अपनी आखिरत को भी देखते हुए हमने अपने काम सर अंजाम देने हैं, चाहे उसमें नमूदो नुमाइश की बात करें या अदम तवाज़ुन की या उनके असरात की. तो इन तमाम चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है. अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी. सबा काज़मी हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम. आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है जी. नौरीन साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं.
नमूद नुमाइश में बढ़ते अदम तवाज़ुन हमारी सोसाइटी पे एक नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारी नौजवान नस्ल है वो टारगेट हो रही है, उनकी रहनुमाई हम कैसे करें? जितनी अवेयरनेस कैंपेन हम कर सकते हैं, क्योंकि कल्चर बहुत तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा दौर के अंदर ऐसी कोई कैंपेन्स होंगी जो हमारी नौजवान नस्ल को अवेयर कर सके? जी बिल्कुल कर रहे हैं सारे, मतलब छोटे छोटे लेवल के ऊपर सब कर रहे हैं, बड़े लेवल पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं कहती हूँ ना, वी हैव एंटर्ड एक ऐसे एरा में हम एंटर हो गए जहाँ पे हमने हर चीज़ कमर्शियल कर दी है, हर चीज़ कमर्शियल है। मुनाफा किस में है? मुनाफा किस में? हमने सिर्फ मुनाफा की तरफ जाना है, प्रॉफिट दुनिया देखना के है। अंदर हम इतना बड़े खसारे में जा रहे हैं, ये सारे हम भूल गए हैं। माँ बाप, जेंडर बैलेंस की हम एक तरफ बात कर रहे हैं तो दोनों काम कर रहे हैं, और वो बच्चा जो है, मतलब उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारी चीज़ें अपने प्रॉपर तरीके से मैनेज कर, कुछ लोग मैनेज करें, कुछ लोग मैनेज नहीं करें। आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। सबा ने हमें दोबारा ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम सबा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सबा, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी मेरा बिल्कुल खैरियत से, मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। और मुझे दोनों ये जो मेहमान बैठे इनके सवाल है कि जब हम यानी किसी गुनाह का या किसी गलती का इरादा कर लेते हैं कि हमने नहीं करना, फिर दोबारा से हम वो करते हैं, वो क्या होता है? हमारी मजबूत इरादा नहीं होता है या कुछ और होता है? ठीक हो गया जी। हम कोई गलती करते हैं और दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते, तो क्या वजह है? हमारा इरादा पुख्ता नहीं हो पाता। आपके सवाल का जवाब हम ज़रूर देंगे जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। इस जो हमारी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है, जैसे दोनों काम कर रहे हैं, जब दोनों काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ लोग हैं जो बड़ा प्रॉपर तरीके से मैनेज रखा हुआ है, टेक्नोलॉजी का उन्होंने साथ लिया हुआ है कि बच्चों के ऊपर सारी इंटरेक्शन हो रही है, नज़र है, अपने आप को उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज किया हुआ है जी। जो माशरे के अंदर करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसके अंदर इतना हम कमर्शलिज्म के अंदर चले गए हैं कि हमारे बच्चे नौकर पाल रहे हैं, और वो वाला तबका है जो कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। ज़ाहिर है उसने भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, उसने भी अच्छी गाड़ी में रहना है, उसने भी उसी एटीट्यूड के साथ उठना है, बैठना है, क्योंकि आजसी वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम है, और आजसी खुदा को पसंद है बेशक, और हम सारे भूल गए। ये एक सबसे बड़ा डिलेमा, सबसे बड़ा ये है कि हम भूल चुके हैं। क्योंकि मैंने जैसे ब्रेक में भी आपसे डिस्कस करी थी कि हमें ना हज़रत अली का कौल है कि सबसे बहादुर शख्स वो है जिसने अपने गुस्से पे काबू पाया। बिल्कुल। तो हम अगर लड़ते हैं, शोर शराबा मचाते हैं, तो दैट मीन्स कि हम तो बुज़दिल हैं। अगर हम अपने आप को ये बात बता दें कि हम बुज़दिल हैं, अपने आप से सवाल कर लें कि क्या मैं बुज़दिल हूँ या मैं बहादुर हूँ, क्योंकि हमें अपने आप को बहादुर कहलवाने का शौक है। बिल्कुल, क्योंकि अपनी गलती, अपनी खामी को हम नज़रअंदाज करते हैं, हम ब्रेव हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमें बोलें। तो गुस्से पे काबू जिसने पा लिया, उसने ये जो आपका हमारा जो रेक्टिफिकेशन है या उस चीज़ को एड्रेस करना है कि ये जो नमूद नुमाइश, उससे आप फारिग हो जाते हैं, बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्र है, क्योंकि दिल में खुदा बसता है। बिल्कुल। जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, किसी की तज़लील करते हैं, और आपको वो इसलिए आप कर रहे होते हैं क्योंकि आपको होता है कि यूसुफ मुझे ये बोल दे कि नौरीन बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड जॉब, वेल डन। हमें जो लोगों की इंडोर्समेंट है ना, वो हमें बहुत सी चीज़ों से दूर कर रही है। बिल्कुल। और जैसे मैं आपकी कॉलर का जवाब दे सकती हूँ? जी, आप हमारी कॉलर का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर सवेरे में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बात की जा रही है नमूद नुमाइश की वजह से जो हमारी सोसाइटी के अंदर बढ़ता हुआ अदम तवाज़ुन है, उसको कैसे हम बरकरार रख सकते हैं, कैसे उस अदम तवाज़ुन को ख़त्म किया जा सकता है। ये जो क्राइम्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो नुमाइश की वजह से हम एक दूसरे से बढ़ चढ़ के बुराई की तरफ जा रहे हैं या अपने हालात को मज़ीद बुरा करते जा रहे हैं, उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है उसकी कैसे ग्रूमिंग की जा सकती
کرتی ہے کیونکہ ہماری نوجوان نسل ہی ہمارے ملک کا مستقبل ہے، تو ان کو سنوارنا، ان کو سمجھانا، ان کو ٹریک پہ لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ بھی اس ٹاپک پہ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ نورین صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، ہماری کالر نے ایک سوال کیا تو اس کا جواب دیجیے گا کہ برائی سے وہ برائی کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے، ارادہ کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اندر وہ ایک جستجو سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ برائی کی طرف پھر جانے لگ جاتے ہیں، تو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ جب آپ یہ نیت کر لیتے ہیں نا کہ آپ نے غلط کام نہیں کرنا، کیونکہ غلط کام میں لذت بڑی ہے اور شارٹ کٹ بھی ہے، تو یہاں آپ کی نا بہت تھن لائن ہوتی ہے۔ غلطی، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، سارا کچھ ہے، تو شیطان کا اٹیک آپ کے اوپر بہت تیزی میں بڑھ جاتا ہے، تو اس سے دور بچنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنا جو کور آبجیکٹیو ہے اس سے آپ ڈیویٹ نہ ہوں۔ اگر بیچ میں خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی چیز، تو ریپینٹنس آپ کریں۔ جتنا اس چیز کے اوپر سوچیں گے کہ مجھ سے غلط کام ہو جائے گا اتنا ہی آپ اس طرف زیادہ۔ اگر ہم اپنے نمود و نمائش کی بات کریں تو اس میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹرینڈز کو فالو نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کی بات کو فالو نہیں کرنا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم ان نمائشوں کو دیکھ کے، ان دکھاووں کو دیکھ کے دوبارہ اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم شکوے زیادہ کرتے ہیں اور شکر کم کرتے ہیں۔ جتنا ہم شکر ادا کرتے ہیں نا، جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم اس بات کی دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ ہر حال میں ہم خوش ہیں، کیونکہ جتنا ہم شکوے کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر ہمیں کوئی سیٹ مل گئی یا ہمیں کوئی چیز مل گئی تو ہم یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں، نہ یہ سوال کرتے کہ یہ مجھے کیوں ملی۔ ہاں، لیکن اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہو جائے تو میں کہتی ہوں میں ہی کیوں۔ تو اچھائی ہو یا برائی، ترقی ہو یا نہیں، دونوں چیزوں میں ہم نے یہ سوال کرنا ہے، کیونکہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی۔ بالکل، اور لے کے جو آزمائش ہے نا، وہ شاید ریکٹیفائی یا اس کی جسٹیفیکیشن میری جتنی بھی انفارمیشن ہے اس حساب سے آسان ہے، کیونکہ جو دے آپ کے پاس اللہ نے ایک وسائل دیے ہیں اور اس کو آپ نے اگر صحیح طریقے سے ریسورسز کو ریلیونٹ لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ کا زیادہ آپ کو آنسر دینا ہے اس چیز کا۔ بالکل، تو جب دیا ہے تب شکر کریں، اور جب نہیں دیا ہے ہر حال میں شکر کرنا، کیونکہ دیر سویر ہوتی ہے، اور اگر دیر ہوئی ہے تو اس میں بہتری اور مصلحت ہی ہوتی ہے۔ جب ہم یہ بات دل سے قبول کر لیتے ہیں تو ہم شیطان کو ڈیفیٹ کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بات اللہ کی طرف جھکنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ہر وقت میں چلتے پھرتے جیسے کہیں جاتے ہیں نا تو بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے فلانی جگہ نہیں جا سکتی، مطلب اوبیسلی بزنس کے حوالے سے ہی جانا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں کہتی ہوں ہر وقت میرے ساتھ میرا باڈی گارڈ ہوتا ہے، ہر وقت، ہر لمحہ۔ جب آپ کسی جگہ پہ، مطلب ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، اگر بیٹھے ہیں آپ انکمفرٹیبل فیل کرنا شروع ہیں تو آپ اپنے دل کو اس طریقے سے ٹرین کریں کہ جب آپ فیئر فیل کریں تو آپ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ بالکل، اللہ آپ کو اس طریقے سے نکالتا ہے کہ اگلے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے آپ اس مشکل وقت سے نکل آتے ہیں۔ دیٹ از دا پاور آف فیتھ، اور الحمدللہ اسی پہ چل رہے ہیں، کیونکہ ہم جب یہ نمود و نمائش سے لنکڈ ہے ایک چیز، ہم گر کے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم گر گئے لیکن کھڑے ہونے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ کیسے کھڑے ہوں، لوگ کیا کہیں گے، ہم نے یہ بھی نقصان کر دیا، ہم نے فلانے کے ساتھ بھی یہ کر دیا۔ لیکن جب ہم کھڑے ہو گئے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم چیزیں جو ہماری بکھری تھی اس کو ہم سمیٹنے کے قابل ہو گئے ہیں، اللہ نے کھڑا کر دیا ہے۔ بالکل، دیر سویر ہے لیکن چیزیں دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن خود کو سنبھالنے کی، اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے بھروسہ رکھنا ہے اللہ پاک کی ذات کے اوپر۔ اگر آپ کے اندر ایک نمود و نمائش کی جہاں ہم بات کریں، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ ٹائم ایسا کام نہیں کرنا، خود کو کنٹرول کرنا، لیکن پھر بھی ہم دوبارہ انہی کاموں کی طرف آ جاتے ہیں، دوبارہ سے نمائش کی طرف آ جاتے ہیں، دوبارہ ان بیلنس چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکیں، اپنے اوپر جو ہے گرپ آپ کی اتنی
اتنی ہو کہ آپ ان چیزوں سے خود کو سائڈ پہ رکھ سکیں، کیونکہ آپ کی زندگی ہے، آپ نے اس کو بہتر بنانا ہے، آپ نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، نہ کہ لوگوں نے جن کی آپ پرواہ کر رہے ہیں، جن کے لیے آپ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ یوسف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں کی اگر میں دوبارہ سے بات کروں تو ان کی رہنمائی کتنی ضروری ہے اس نمود و نمائش کی وجہ سے جو بڑھتا ہوا معاشرتی عدم توازن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ اس بات سے پہلے تھوڑا سا میں کالر کی رسپانس میں بھی ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سورہ آل عمران میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ 3 کریکٹرسٹکس بتاتے ہیں ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کی ہے کہ جنت کی، اور دی ہائیسٹ لیولز آف جنت۔ اور وہ 3 کریکٹرسٹک میں سے پہلا کریکٹرسٹک ہے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اچھے وقت میں بھی اور مشکل وقت میں بھی۔ دوسرے وہ جو معاف کر دیتے ہیں، جو غصہ نہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ لوگ ہیں جو غلطی کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہ ہائیسٹ لیولز کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں، وہ غلطی کرتے ہیں لیکن فوراً وہ ریئلائز کرتے ہیں اس مسٹیک اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور ریکٹیفائی کرتے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ غلطی کریں، کیونکہ آپ غلطی کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ انسان ہیں۔ بالکل۔ اور اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ فوراً اس کی ریکٹیفیکیشن کریں اور خود انالیسس کریں کہ وہ کیا ٹریگرز تھے یا کیا ایکچولی ایسی چیز تھی جو لیڈ کی آپ کو اس مسٹیک کی طرف، اور اس چیز کو آپ اپنی پیٹرن سے نکال دیں۔ تو یہ جو سائیکلک ایک چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ بار بار ہوتی ہیں، اس میں ذرا ریڈکشن آ جائے گی۔ دوسری جو آپ نے رہنمائی کی بات کی، رہنمائی انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، رہنمائی انتہائی ضروری ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کالر نے ہمیں جوائن کیا۔ جی افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں افضل صاحب، خیریت سے آپ؟ جی شکر ہے اللہ کا، سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہی ایک موضوع آپ کا چاہ رہا تھا، نمود نمائش کے حوالے سے۔ جی لیکن لوگ اپنی ضروریات کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، جیسے مکان بنا لیا یا اور اس طرح کے کوئی کام کرتے ہیں، لیکن وہ گھر والے بولتے ہیں ایسا کام مت کرو، پڑوسی والے جو ہے نظر لگا لیں گے، پھر نقصان ہو جائے گا اس کے بارے میں۔ لیکن کام بھی نہ کریں تو پھر ہماری ضروریات نہیں پوری ہوتی ہیں۔ تو جب ہم کام کرتے ہیں تو پھر گھر والے بولتے ہیں تو بس ادھر ہی رہنے دو، آدھا کام کر دو، آدھا بعد میں کر لینا، 1 سال کے بعد کر لینا یا 6 مہینوں کے بعد کر لینا۔ تو اس طرح کے کام وہ اٹک جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کچھ آپ بتا دیں پلیز۔ اوکے جی، بہت شکریہ افضل صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اگر انسان کام کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کی وجہ سے آپ اپنے کام میں رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہیں، کیوں اپنا کام روک رہے ہیں، یا کیسے اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب ہم اپنے مہمانوں سے ضرور لیں گے، لیکن اس سے پہلے یوسف صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے۔ نوجوانوں کی رہنمائی کی بات کی جا رہی جہاں۔ جی بالکل، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ رہنمائی بالکل بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو ڈائریکشن کی بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے، اور انفارچونیٹلی جو گلیمر ہے، جو اگین نمود و نمائش ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ شاید اٹریکٹ، ہمارے جو یوتھ ہے وہ وہاں پہ زیادہ اٹریکٹ ہو رہی ہے۔ ہمیں آلٹرنیٹیوز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایسے آلٹرنیٹیوز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جو آج کی زمانے کے لیے ریلیٹیو ہو۔ میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپل دوں کہ فار ایگزامپل ہمارے یہاں جو لائبریریز ہیں وہ خالی ہوتی ہیں، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ نیشنل لائبریری شاید اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو چند لوگ وہ نظر آئیں گے جو شاید اپنی پروجیکٹس کے لیے آئے ہوں گے، کوئی ویسے وہاں نہیں جاتا۔ لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطی ہے، کیونکہ ہم نے ان لائبریریز کو اس طرح سے پروموٹ ہی نہیں کیا، وہاں پہ ہم نے کوئی ایسی کمیونٹیز نہیں بنائی کہ لوگ وہاں پہ جائیں۔ اگر ہم ایک لائبریری کے ساتھ ایک ایسی کمیونٹی آرگنائز کر لیں جہاں صرف کتابیں نہیں بلکہ اور بھی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو شاید لوگوں کے پاس زیادہ وجہات ہوں گی اس طرف جانے کی۔ تو آئی تھنک یہ ساری چیزوں کو ہم نے ایکٹیولی خود کرنا ہے، ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے، ہم نے خود اٹھنا ہے اور خود یہ فیصلے کرنے
کہ ہم ہر موقع پہ جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم کوئی اچھی بات کسی کو سکھا سکیں, جس سے اس پہ کوئی اچھا اثر پڑ سکے, اچھا سرا مل سکے, اس کی بھلائی ہو سکے. نورین صاحبہ, جیسے ہمارے کالر نے سوال کیا کہ اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے گھر والے روک دیتے ہیں کہ آپ کام نہ کریں, دوسروں کی نظر لگ جائے گی یا لوگ اس میں باتیں کریں گے, تو کیسے ان لوگوں کی باتوں کو وہ نظر انداز کریں؟ آپ کا جواب ذرا شارٹس ہونا چاہیے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. نظر کا تو ایلیمنٹ ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں دین ہمیں سکھاتا ہے 4 کل پڑھیں اور اپنے آپ پہ کیونکہ لگتی ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا فالو کر لیں. اور لوگ کیا کہیں گے کہ اندر اگر میرے گھر میں کھانے کو نہیں بنا ہوا تو لوگ میں آ کے لوگ گھر آ کے نہیں دیں گے, نہ پوچھیں گے بھی نہیں, تو یہ تھوڑے سے ٹیبوز ہیں جو ہمیں لوگ کیا کہیں گے نا, فلسفیز کو سائڈ پہ رکھنی ہے, کیونکہ چھوٹا کام کریں, مزدوری کروں یا جو بھی کچھ کروں, جی میں نے اپنا گھر اچھے طریقے سے چلانا ہے. بالکل, کہ لوگوں کی پرواہ نہیں مطلب کرنی نہیں چاہیے, ایگزیکٹلی پرواہ کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ عزت کی روٹی آپ اپنے گھر سے ہی کھا سکتے ہیں, لوگ آپ کو نہیں دیں گے. آپ کا میسج کیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے؟ جتنے بھی ہمارے ارد گرد معاشرے میں لوگ ہیں نا, میں 2 چیزیں کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کیجیے. بالکل, چاہے وہ آپ کے ٹیچرز ہیں, پیرنٹس ہیں, جو بھی, چاہے وہ ایک واچ مین ہی کیوں ہے, اس کو عزت دیں. اور دوسرا, درگزر ضرور کر کے دیکھیں, کیونکہ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں ہم اس توقع کے ساتھ مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ معاف کر دے گا. تو اگر ہم کسی کو معاف کر کے, کیونکہ معاف کر دینا بہت مشکل کام ہے, بالکل, تو اگر ہم معافی دینے اور عاجزی کے ساتھ کام کریں تو ہمارے لیے راستے بہت زیادہ اچھے ہوں گے. ایگزیکٹلی, کوئی شک نہیں اس میں کہ ہمیں عاجزی کے ساتھ چلنا چاہیے اور دوسروں کو معاف کرنا ہمیں آنا چاہیے. یوسف صاحب, آپ کیا میسج دیں گے ہمارے ناظرین کو, ہماری یوتھ کو؟ پہلا تو میرا بھی یہی میسج ہوگا کہ forgiveness, اٹس این اسینشیل تھنگ. forgiveness آپ کو یہاں سے وہاں تک لے کے جا سکتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے دلوں, آپ یہ ایکٹیویٹی بنا لیں, رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ سوچیں اور اپنے دل کو صاف کر لیں, آپ کو اس سے بہتر نیند نہیں آئے گی. اور دوسری چیز, بیلنس, ہیو بیلنس ان یور لائف. خود انالائز کریں, آپ کسی بھی ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں تو فوراً اپنے آپ کو واپس ٹریک پہ لائیں. آپ کا غصہ زیادہ ہو گیا, فوراً واپس لائیں. آپ کو لگتا ہے آپ لوگوں کا بلیم زیادہ لے رہے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ کرٹیسائز کریں, پھر بھی واپس آئیں. تو بیلنس رکھیں, بیلنس کرنا بہت ضروری. بہت شکریہ جی آپ دونوں مہمانوں کا, اور یقیناً ناظرین آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.